أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. المدد شیئا للہ المدد شیئا للہ المدد شیئا للہ. معزز سادات کرام و علماء کرام، حاضرین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض گزار ہیں، فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اے رضا یوں نہ بلک تو نہ جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا. عرض گزار ہے طلب کا منہ کس قابل ہے یا غوث، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث. جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث. قادریت صحابیت پھر تابعیت بس اس کے آگے قادری منزل ہے یا غوث، صحابیت ہوئی پھر تابعیت بس اس کے آگے قادری منزل ہے یا غوث. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کا بیان. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا میں آنے سے 250 برس پہلے سے اولیاء کی زبانی خدا نے جاری فرمایا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو اولیاء نے
اپنے اپنے زمانے میں قرنن بعد قرنن اس بات کی بشارت دی کہ ہمارے بعد ایک وہ اللہ کا ولی جلوگر ہونے والا ہے جو بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پر اعلان کرے گا قدمی حاذی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ کسی ولی کو مجال انکار نہیں ہوگی، ولایت اسی کی باقی ہوگی جو ان کی سرداری کو تسلیم کرنے والا ہوگا، جو ان کی عظمت و برتری کو تسلیم کرنے والا ہوگا۔ اور یہ آپ کا فرمان اپنی خواہش سے نہیں ہوگا، شکر بے ہوشی کی عالم میں نکلنے والے کلمات نہیں ہوں گے، بلکہ وہ حال کے کلمات ایسے ہوں گے کہ قال و حال کا مکمل تعلق ہوگا۔ خدائے رب ذوالجلال کی مرضی سے آپ کی زبان مبارک سے وہ کلمات کو جاری فرما دیا جائے گا، ان کلمات کی عظمت و بلندی کا اظہار کیا جائے گا کہ کوئی ولی ایسا نہیں ہوگا جو ان کی مجلس میں ہوگا وہ بھی سر جھکانے والا ہوگا، جو ان کی مجلس سے دور ہوگا وہ بھی سر جھکانے والا ہوگا، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ان کو سردار نہ مانے، جو نہ مانے تو ولایت کے مقام سے اسے گرا دیا جائے گا، ولایت کو چھین لی جائے گی، سلب کر دیا جائے گا، مقام سے ہٹا دیا جائے گا، جب تک کہ وہ خود پھر اسے معاف کر کے وہ مقام واپس نہ عطا فرما دے۔ اللہ کے ولیوں کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند و بالا فرمایا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت، آج ہمارا طریقہ ہے اہل سنت کا کہ ہم اللہ کے ولیوں سے اپنے حق میں دعائیں کراتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جب بھی جاتے ہیں دعا کے طلبگار ہوتے ہیں۔ دعا کے طلبگار ہونا، ولیوں سے دعاؤں کا کرایا جانا اور ولیوں کے دعاؤں کا قبول ہونا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے ثابت ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، باب ذکر الیمن والشام وذکر اویس القرنی رضی اللہ تعالی عنہ، ذکر شام یعنی شام، ملک شام کی فضیلت کے متعلق سے، ملک یمن کی فضیلت کے متعلق سے، اور خیر التابعین حضرت اویس القرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے بیان کے باب میں ہے۔ یعنی یہ وہ باب ہے کہ جس میں شام کی فضیلت، ملک شام کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، ملک یمن کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور تابعین کے بہترین تابعی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ اور آج ہم اللہ کے ولیوں سے دعاؤں کے کرانے کی بات کرتے ہیں، شرک و بدعت کے نعرے شروع ہو جاتے ہیں، نہ جانے لوگوں کے ذہن و فکر میں کیسے کیسے خیال پیدا ہو جاتے ہیں، بھولے والے لوگوں کے فکر و خیال کو برباد کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، ان کے عقیدتوں کو، ان کی عقیدتوں کو بدل کر کے بدعقیدگی کے اندر انہیں بدلانے کی کوششیں اور سعی میں لگے رہتے ہیں۔ مگر حق تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، الحق یعلو ولا یعلا، حق ہمیشہ غالب ہوگا، حق کبھی مغلوب نہیں ہونے والا ہے، حق دبائے سے دبنے والا نہیں ہے، حق کو خدا نے بلند فرمایا ہے، اور جسے بلند فرمایا جاتا ہے اس کی شان وہ ہوتی ہے بلند سے بلند تر ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی اچھی تعبیر پیش کی ہے، فانوس بن کر کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یعنی فانوس بن کر کے جو ہواؤں سے چراغ کے بجھنے کی حفاظت کی جاتی ہے تو وہ شمع بجھ نہیں سکتی ہے جسے فانوس لگا دیا جاتا ہے، کانچ سے گھیرا کر دیا جاتا ہے تاکہ ہوا کے تھپیڑوں سے جلتا ہوا چراغ بجھ نہ جائے، وہ ہوا کو روک دیتا ہے فانوس اور چراغ روشن رہتا ہے۔ تو چراغ کے روشنی کے لیے فانوس کا سہارا لینے کی ضرورت ہوتی ہے، مگر خدا کی شان ایسی ہوتی ہے جو بجھانے کی طاقت جس میں ہے اسی کو بچانے والا خدا بنا دیتا ہے۔ یعنی ہوا ہی اگر فانوس بن جائے تو پھر چراغ کو بجھانے والا کون ہے؟ پتہ یہی چلتا ہے، بنانے والا رب ذوالجلال، شان و اقدس عطا فرمانے والی ذات، بلندی عطا کرنے والی ذات جب ان کے حفاظت کرنے والی ہے تو پھر کیا کوئی ان کے مجال کے ان کی شان میں کچھ کمی ہو جائے؟ یہی وہ حق ہے کہ حق ہمیشہ بلند ہوگا، اچھی بات، سچی بات دنیا میں باقی رہے گی، اور جس دن دنیا سے حق بات ختم ہو جائے گی قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت سے پہلے تک حق ہی باقی رہنے والا ہے، اور حق کو اٹھا لیا جائے گا، جب اٹھا لیا جائے گا تب قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضرت
عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رجلا یاتیکم من الیمن یقال له ویس لا يدع بالیمن غیر ام له قد كان به بیاض فدعا الله فاذهب الا موضع الدینار او الدرهم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. وفي رواية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان خير التابعين رجل يقال له اویس وله والدة وكان به بیاض فمروه فليستغفر لكم رواہ مسلم. یہاں پر یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں بھی روایت کی گئی، یعنی صحاح ستہ کے اعلیٰ ترین درجے پر جو فائز کتابیں ہیں بخاری شریف، مسلم شریف، اس میں بھی یہ حدیث مبارکہ کی روایت کی گئی ہے. یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک شخص یمن سے تمہارے پاس آئے گا جس کا نام اویس ہے، وہ یہاں پر آنے سے صرف اور صرف ایک چیز نے انہیں روکا رکھا تھا، نہ مال کی چاہت تھی، نہ دولت کی چاہت تھی، نہ مال و متاع، نہ اہل و عیال، کچھ بھی نہیں تھی. بیمار کمزور عمر رسیدہ خاتون ان کی والدہ تھیں، وہ ان کی خدمت پر مامور تھے، وہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے. اگر وہ آ جاتے تو ان کی والدہ کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، تو وہ اسی وجہ سے ان کی والدہ کی خدمت کے لیے وہاں پر رکے رہے، ورنہ تو وہ ایمان لا چکے ہیں، بہت پہلے ہماری بارگاہ میں آ کر کے مقام صحابیت سے سرفراز ہو جاتے. بات اتنی سی ہے کہ اس مقام کے حاصل کرنے سے انہوں نے صرف اور صرف ایک چیز سے اپنے آپ کو ایک ہی چیز تھی جس کی وجہ سے روکے گئے، یعنی عذر شرعی تھا، یعنی والدہ کی خدمت کرنا ان پر ضروری تھا. اس عذر شرعی کی وجہ سے وہ حاضر نہ ہو سکے اور اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہے. ایک روایت میں آتا ہے حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں وہ ایسا شخص ہے اگر وہ اللہ کی قسم اٹھا لے تو خدا اس کی زبان کو ضرور پورا فرما دیتا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں وہ دست دعا کو بلند کر دے ضرور خدا ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے. یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے بدن پر سفیدی کی بیماری تھی جس سے برس کہا جاتا ہے. انہوں نے اللہ سے دعا کی، لوگ ان کی اس بیماری کی وجہ سے نفرت کرتے تھے، ان سے دوری اختیار کرتے تھے اور کراہت محسوس کرتے تھے. انہوں نے دعا کی تو اللہ نے ان سے وہ بیماری کو دور فرما دیا اور صرف ایک درہم یا دینار کے اتنے حصے پر وہ بطور علامت ان کی پہچان کی باقی رکھ دی گئی. بغل کے پاس ان کی پہچان کی علامت، بعض روایتوں کی تشریح کے مطابق ان کے بدن پر ایک سکے کے برابر درہم یا دینار کے چوڑائی کے برابر وہ علامت کے طور پر ان کی پہچان کے طور پر باقی رکھ دیا گیا. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو بیماری تھی، بیماری کے لیے شفا کی انہوں نے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کی بیماری کو دور فرما دیا. علامت کے لیے ایک درہم کے برابر ان کے بدن پر چھوڑ دیا گیا ہے. اب یہاں پر وہ تو ان کی پہچان بتا دی گئی، ان کی خصوصیت بتا دی گئی، ان کی عظمت بتا دیا گیا، خیر التابعین ہونا بتا دیا، مگر ان سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ان کی شان کو بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں فمن لقیہ منکم فلیستغفر لکم، تم میں سے جس شخص کی بھی ان سے ملاقات ہو جائے تو وہ اپنے حق میں ان سے مغفرت کی دعا کروانا. یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ کا درجہ انبیاء کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ درجہ ہے، صحابہ کا مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے. کوئی صحابی کے علاوہ کوئی بھی کتنا ہی بڑے درجے کا ولی کیوں نہ ہو، کوئی کیسی ہی عظمتوں کا حامل کیوں نہ ہو، اس درجے کی عظمت کو وہ نہیں پہنچ سکتا ہے. باوجود عظمت والے ہونے کے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب بھی تم ویسے قرنی سے ملاقات کر لو تو ان سے اپنی مغفرت کی دعا کروا لینا. اب یہاں پر بات کیا سمجھ میں آتی ہے؟ دعا کرانے کے لیے جس سے دعا کروائی جائے ان کا جو ہے جو دعا کروا رہے ہیں ان سے بڑے درجے کا ہونا ضروری نہیں ہے.
ان سے چھوٹے درجے والوں سے بھی دعا کروائی جا سکتی ہے۔ دعا کروانا اللہ کے نیک بندوں سے یہ ثبوت ہمیں دیا جا رہا ہے، جیسے حضرت زکریا علی نبینا وعلیہ السلام نے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب آپ انواع و اقسام کے پھلوں کا اترنا دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں مریم یہ کہاں سے تمہارے پاس یہ پھل آتے ہیں، آپ عرض فرماتے ہیں میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور میرا رب بے حساب رزق عطا کرنے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس مقام پر دعا فرمائی جس کا ذکر قرآن میں فرمایا گیا، ہنالک دعا زکریا ربا، اسی مقام پر حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علی نبینا وعلیہ السلام کو انہیں عطا فرمایا۔ پتہ یہی چلتا ہے بڑے درجے والے ہو کر کے بھی کبھی کبھی اللہ کے نیک بندوں کے پاس یا ان سے دعا کروا لیا جانا بھی شریعت مطہرہ میں جائز ہوتا ہے۔ یہ تو بڑے درجے والوں کی بات ہو گئی، ہم جیسے چھوٹے درجے والوں کی کیا بات رہے گی؟ ہمارے لیے تو سہارا وہی ہوں گے، انہی کے دروازے سے ہمیں نعمتیں ملنی ہے۔ جب ان سے دعا کو کروانے کو رسول اللہ فرما رہے ہیں، اب اس کے تحت حضرت امام نووی علیہ رحمت و رضوان کیا فرماتے ہیں؟ امام نووی علیہ رحمت و رضوان شافعی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ امیر المومنین فی الحدیث کا مقام آپ کو عطا کیا جاتا ہے، یعنی امت میں آپ کو اس نام سے یاد کیا جاتا ہے، امیر المومنین فی الحدیث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حدیث کے علم میں، فن میں آپ اپنے زمانے کے یکتائے روزگار ایسے عالم ہیں کہ آپ پر اس علم کی سیادت، اس علم کی شہرت، اس علم کی برتری اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے زمانے پر مکمل فرما دی تھی۔ آپ اپنے زمانے کے بہترین حدیث کے عالم تھے، بہترین اصول حدیث کے جاننے والے تھے۔ آج کے جیسے نہیں کہ 2 ورق پلٹ لیے، 4 ورق گوگلنگ کرنے کے بعد حدیث کے صحیح ضعیف ہونے کا قول کر دیتے، بلکہ وہ ایسے بزرگ ہیں جو رسول اللہ سے دیدار کر کے حدیث کی صحیح و سند کا، حدیث کے صحیح و ضعیف ہونے کا سند لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ کی بارگاہ سے وہ وہاں پر اس کے متعلق سے حکم حاصل کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ نے ان کی نگاہوں کو منور فرمایا تھا۔ اولیاء میں سے تھے، صالحین میں سے تھے، علماء میں سے تھے، فقہاء میں سے تھے، مدونین مذہب امام شافعی میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ جلیل القدر عظیم الشان محدث بھی تھے۔ آپ فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی تحت آپ ارشاد فرماتے ہیں ہذہ منقبۃ ظاہرۃ لأویس القرنی وفیہ طلب الدعاء والاستغفار من اہل الصلاح وان کان الطالب افضل منہم۔ فرماتے ہیں کہ سنو، اس حدیث مبارکہ میں تو خاص حضرت اویس قرنی کی شان کو رسول اللہ نے ضرور بیان فرمایا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم سب کے لیے یہ بھی ہمیں اجازت عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کرایا جانا ہمارے لیے ثابت ہوتا ہے، اور ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اگرچہ جو دعا کا طلبگار ہے، وہ جو دعا کرنے والا ہے، اس سے درجے میں اعلیٰ ہی ہوتا ہے، مگر دعا اس سے کرانا جائز ہوتا ہے۔ یہ صحابہ نے ان سے دعا کروائی ہے تو صحابہ کا درجہ بلند ہے، ان کے حق میں دعا کرنے والوں کا درجہ ان سے زیادہ ہو گیا ایسا نہیں ہے، مگر دعا اللہ کے نیک بندوں سے کرانا جائز ہے۔ اس کا ثبوت ہمیں دینے کے لیے معاملات کو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبانی اور آپ کے صحابہ کے افعال اور حرکات سے ہمارے لیے استناداً ثبوت کے طور پر یہ حکمتاً رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہاں پر اس بات کا ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ حضرت اویس قرنی سے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرواتے ہیں، حضرت مولائے کائنات فاتح خیبر علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرواتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کرانے کا طریقہ، دعا کرانے کا سلیقہ، دعا کرانے کی اجازت تو خود صاحب شریعت رسول اللہ نے عطا فرمائی، اور آپ کے وفادار جان نثار صحابہ نے عمل کر کے ہمیں دکھا دیا کہ اللہ کے ولیوں سے دعا کرانا کامیابی کی علامت ہے۔ اب اگر اللہ کے ولی سے ہم دعا کرتے تو وہ دعا کرانا یہ کہاں سے ہے، کیا ضرورت ہے، ڈائریکٹ مانگو؟ تو پھر یہاں رسول اللہ نے کیوں فرمایا اویس قرنی سے اپنی مغفرت کی دعا کراؤ؟ پتہ یہی چلتا ہے کہ تمہاری سمجھ
اس پر شیطانی بسیرا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کا راستہ، اللہ کے ولیوں کا راستہ عطا فرمایا ہے، اور صحابہ و اہل بیت کا راستہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اسی راستے پر اللہ نے ہمیں گامزن فرمایا، اور انشاءاللہ قیامت تک کہ ہمارے نسلیں اسی راستے پر گامزن رہنے والے ہوں گے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، سورج ادھر سے ادھر نکل جائے، فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ جو مسلم کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ بدلنے والا نہیں ہے، عقیدہ کبھی بدلنے والا نہیں ہے۔ اگر عقیدہ بدلانے کی کوششیں کریں گے، جان دینا تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، شہادت پانا تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، موت تو ہمیں گلے لگانا ہی ہے، مگر شان کی بات تب ہے کہ موت متل کے قربان ہونے کو جی چاہ نہ لگے، یعنی اللہ کی راہ میں قربان ہونے کی شان اللہ عطا فرما دے۔ یہ ایمان والوں ہی کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث مبارکہ کا انکار نہیں کر سکتے، انکار ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے حضرت ابن الملک علیہ رحمت و رضوان، ایک جلیل القدر عالم دین محدث گزرے، ان کے حوالے سے حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان ایک روایت کو، ایک قول کو نقل فرماتے ہیں، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ باستغفار اویس لهم وان كان الصحابة افضل من التابعین لیدل علی ان الفاضل یستحب له ان یطلب الدعاء من المفضول۔ فرماتے ہیں کہ سنو، یہاں پر ایک بات ہے، حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان اس کی تفصیل اکابرین کے اقوال سے سند کے طور پر پیش فرماتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حضرت اویس قرنی سے دعا کروانے کا حکم فرمایا، جبکہ حضرت اویس قرنی کا درجہ صحابہ کرام کے درجے سے کم درجہ ہے، ان کا درجہ کم ہے، صحابہ کا درجہ بلند و بالا ہے، اعلیٰ ہے، ان سے زیادہ اونچا مقام ان کا ہے، پھر بھی ان سے دعا کروانے کا حکم فرمایا۔ اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے؟ فرماتے ہیں کہ مرتبے والے کو بھی جو اس سے کم مرتبے والا ہوتا ہے دعا کروانا مستحب ہوتا ہے، ثواب کا کام ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، یہ ان کے لیے جن کا اونچا درجہ ہے۔ اور ہمارے لیے کیا ہے؟ وہی تو سہارا ہے، وہی تو سب کچھ ہے، انہی کے دروازے سے تو ہمیں سب کچھ ملنا ہے۔ اب اللہ کے ولیوں کے دروازے سے ہمیں سب کچھ ملنا ہے، کیسے ہمیں ملتا ہے؟ یہ بھی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے۔ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان اور مشکات شریف کی شرح میں مرقات میں اس حدیث پر تفصیل سے گفتگو فرماتے ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث کیا ہے؟ عن شريح ابن عبيد قال ذكر أهل الشام عند علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقيل ألعنهم يا أمير المؤمنين قال لا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأبدال يكونون بالشام وهم 40 رجلا كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، روایت کرنے والے حضرت مولائے کائنات مولا المسلمین والمسلمات علی شیر خدا فاتح خیبر حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے، انہوں نے چاہا کہ جن لوگوں نے جیسے خارجی وغیرہ کے بہت سارے فتنے اس زمانے میں رہے، حضرت مولا کو انہوں نے بہت ساری ایذائیں پہنچائیں، تو کچھ ان کے جانثار وفادار حاضر خدمت ہوئے، عرض کیے حضور کیا ہم اہل شام پر لعنت کرنا شروع کر دیں، ان پر لعنت و ملامت کرنا شروع کر دیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا باب مدینۃ العلم ارشاد فرماتے ہیں نہیں نہیں، فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ شام کے اندر 40 ایسے لوگ ہوں گے جن کو ابدال کہا جائے گا۔ یہ جمع ہے بدل کی، یعنی اللہ کے ولیوں کی ایک جماعت ہے جسے ابدال کہا جاتا ہے۔ 40 لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے جب بھی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد والے کا درجہ اس کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ اول کا انتقال ہوا تو دوم کو اول درجے پر پہنچا دیا جاتا ہے، اور پھر ادھر سے ان کے بعد والے درجے کے ولیوں سے اس جماعت میں لے کر کے اس کی تکمیل کر دی جاتی ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 7 پورے ملک شام میں رہیں گے، باقی سب پوری دنیا میں گھومتے رہیں گے۔ اب ان کا وجود تو ہے، اللہ کے ولیوں کا وجود ہے، ان کی وجہ سے ان کے درجات و مراتب کا ذکر آ گیا۔ اب یہ حدیث کی بات ہے، اپنے گھر کی بات تو ہے نہیں کہ بھئی بیان کرتے چلے جائیں،
یہ الزام دیا جاتا ہے اہل اللہ پر، اللہ کے نیک بندوں پر الزام دے کر کے لوگوں کو بہکانے ورغلانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ بھئی یہ کیا ضرورت ہے، کہاں جانا ہے، کیوں جانا ہے، کیا ضرورت ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، منمانی باتیں ہیں، اللہ کے ولیوں کی بات، یہ ساری باتوں کو منمانی باتیں کہتے ہیں۔ جبکہ حضرت مولا علی نے حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا، اور فرمان کس کا ہے؟ رسول خدا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اس فرمان میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ اللہ کے ولیوں کی ایک جماعت ہوا کرتی ہے، اور وہ خاص جماعت ملک شام میں جو ہوتی ہے، اس جماعت کا نام جو ہے ابدال ہے۔ حضرت امام سیوطی علیہ الرحمت والرضوان نے ایک مستقل رسالہ اس عنوان پر تحریر فرمایا ہے، جس میں اس ضمن کی کثیر احادیث کو جمع فرمایا ہے، اور اس میں یہ ساری حدیثوں کو جمع فرمایا ہے کہ ملک شام میں رہنے والے کون اولیاء ہوتے ہیں، ان کا درجہ کیا ہے، درجے کا نام کیا ہوتا ہے، پھر نجف اشرف میں رہنے والے اولیاء کیا ہیں، ان کا درجہ کیا ہے، اس درجے کا نام کیا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے تمام درجات اولیاء کو، درجات صالحین کو، جو ولیوں کے درجات ہوتے ہیں، جو آخری درجہ ہے جسے ولایت کبریٰ کہا جاتا ہے، غوثیت عظمیٰ کہا جاتا ہے، قطبیت کبریٰ جسے کہا جاتا ہے، وہ غوث اعظم کا جو درجہ ہوتا ہے، اس درجے کا بھی بیان فرمایا ہے۔ ہر زمانے میں اس درجے پر ایک ولی کو فائز کیا جائے گا، مگر جس کو فائز کیا جائے گا وہ ایسا ہوگا کہ منبع انوار نزول تجلیات ربانیہ ہوگا۔ سب سے اول تو رسول اللہ کے قلب اطہر پر وہ انوار و تجلیات کا نزول ہوگا، وہاں سے اس غوث کے قلب پر تجلی ہوگی، اس غوث کے قلب کی تجلی سے روئے زمین کے ہر ولی کے قلب پر اس کی تجلی ہوتی رہے گی، اسی کے صدقے میں ہر ولی کی ولایت کو نکھارا جائے گا، ہر ولی کی عظمت کو بلند کیا جائے گا۔ یہ مقام اس ولی کا ہوتا ہے، اور اس ولی کے مقام کے متعلق سے روایتوں میں آتا ہے، بزرگوں نے فرمایا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد آپ کے دونوں شہزادے ایک کے بعد دیگرے، حضرت امام حسن اور امام حسین، پھر حضرت امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، اور وہاں سے ہوتے ہوئے آپ کے اولاد میں حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ درجہ ایک کے بعد دیگرے انہیں عطا ہوتا رہا، مستقل ان کو تفویض ہوتا رہا۔ اب حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مستقل اس مقام پر جسے فائز کیا گیا، وہ ذات، وہ ہستی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ وہ شان، وہ ہستی کا وہ مقام جو عطا ہوا، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا، اور آپ کے بعد پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قیامت کے قریب میں آپ ظاہر ہوں گے، ان کو اس مقام پر فائز کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبہ مبارک اور مسجادہ یعنی مسلح مبارک، عصا مبارک، آپ نے اپنے زمانے کے جو سب سے بہتر شخص تھے، جو تقوی طہارت والے تھے، علم و دیانت والے تھے، انہیں بلا کر کے کہا کہ تمہارے بعد تمہارے جیسے اعلیٰ اوصاف اور اعلیٰ صفات والے انسان کو یہ سونپ دینا جو ایماندار دیانت دار ہو، اسی طریقے سے پہنچانا یہاں تک کہ 5ویں صدی ہجری کا وقت ہوگا، ایک بغداد میں جیلان کا رہنے والا ہوگا، محی الدین اس کا لقب ہوگا، عبد القادر جیلانی اس کا نام ہوگا، وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے ہوگا، انہیں میرا سلام کہنا، اور یہ مسلح اور یہ عصا انہیں سونپ دینا، خدا انہیں اس وقت پر قطبیت کبریٰ پر فائز فرمائے گا، یعنی وہ غوثیت عظمیٰ پر فائز ہوں گے۔ وہ ان تک کے تحفے پہنچائے جہاں 250 سال 300 سال پہلے سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت کے چرچوں کو ذکر میں لایا گیا، اولیاء کی زبانی بیان فرمایا گیا۔ وہ مقام جو آج ہم بیان کرتے ہیں، اولیاء کے مقامات کا ذکر کرتے ہیں، تو اعتراض کے طور پر لوگوں کی زبانیں کھلنے لگتی ہیں کہ بھئی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر عقل کے اندھے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو معمہ تمہارے لیے ہوگا جن کے عقلوں کو خدا نے روشن فرما دیا ہے، جن کے قلب کو خدا نے اہل اللہ کی محبت سے لبریز فرما دیا ہے، جن کے دلوں میں نور ولایت کو اللہ تعالیٰ نے اتار دیا ہے، اس نور سے ہدایت پانے والے ہدایت والوں کو خدا تعالیٰ نے وہ عظمت کا، وہ معمے کا حل بھی بتا دیا، مسئلہ بھی واضح فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبانی اس کی شہادتیں ملتی ہیں، اور اس کی تائیدات ملتی ہیں، تفسیرات ملتی ہیں، اولیاء، صلحاء، علماء، عمائدین، محدثین، فقہا کے اقوال مبارکہ سے پتہ چلتا ہے
کہ جنہوں نے نہیں جانا انہوں نے کچھ بھی نہیں جانا ہے، جنہوں نے جانا ہے انہوں نے سب کچھ جانا ہے۔ جاننے کے بعد ہی کہا ہے سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ ابھی حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی ایک جماعت ہے، وہ جماعت کا ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے، وہ جماعت کا وجود تو پتہ چل گیا، اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے وہ بیان یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اب ہم اللہ کے ولیوں سے کیا تصور کرتے ہیں؟ چھوٹی سی بات، اللہ کے ولیوں سے ہم تصور یہ کرتے ہیں کہ ان کی برکتوں سے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ یہ تصور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بے شک ہوتا ہے۔ ان کی برکت سے اللہ ہماری پریشانی کو دور فرماتا ہے، ان کی برکت سے ہم گنہگار ہیں، اس لائق نہیں کہ ہم پر رحم کیا جائے، ہماری دعاؤں کو قبول کیا جائے، ہم اس لائق نہیں ہیں، مگر ہمیں کسی ایسے اللہ والے کا سہارا مل جاتا ہے کہ جن کی برکت سے اللہ ہم پر رحم فرما دیتا ہے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، بیماری سے شفا مل جاتی ہے، پریشانی سے نجات مل جاتی ہے۔ پریشانیوں کے اندر جب انسان جینے لگتا ہے، کسی ولی کی نظر یعنی دعا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس بندے کی زندگی بدل جاتی ہے۔ زندگی کیسے بدل جاتی ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام حضرت علاء الدین علیہ رحمت و رضوان تھا۔ آپ فرمایا آپ کا واقعہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ آپ کے پاس ایک مرتبہ ایک خاتون آتی ہیں، آ کر کے کہتی ہیں کہ حضرت ہمارے گھر میں بہت بے رزقی ہے، بہت پریشانی ہے، برکت ہی نہیں ہے، ہم پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہیں کچھ تعویذ دے دوں گا، مگر تعویذ کے لیے تمہیں مجھے پیش کرنے کے لیے کیا نذرانہ تمہارے پاس ہے؟ وہ بڑھیا کہتی ہے صرف ایک مرغی گھر میں پالی ہوئی ہے وہی ہے، دوسرا کچھ نہیں ہے، کھلانے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ وہ جو بزرگ فرماتے غوث اعظم کے خاندان سے تھے، آپ فرماتے ٹھیک ہے جاؤ جا کر کے اسے ذبح کرنا اور اس کا سالن بنا کر کے میرے پاس پیش کر دینا۔ ذبح کر دیا گیا، سالن بنا کر کے پیش کر دیا گیا، آپ نے تناول فرما لیا، تعویذ لکھ کے دے دیا، لے جا کے گھر میں رکھ لینا اس کو۔ اب عقیدت کی بات ہوتی ہے، اس کا تصور یہی ہوتا ہے کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے برکتوں سے مالا مال فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث کا انا عند ظن عبدی، میرے بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ پیش کرتا ہوں۔ میرے بندہ میرے ساتھ یہ گمان رکھتا ہے کہ میں ان کی برکت سے ان پر مہربانی کر دوں گا تو یقیناً میں اس پر مہربانی کرنے والا ہوں۔ اس خاتون نے تمنا کر لی برکت کی، اور آرزو کر لی برکت کی، اور امید کر لی وہ بزرگ کی برکت، وجود کی برکت سے اللہ مجھے برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ برکتیں ملنے لگی، معاملہ بہت بڑھ گیا۔ حال یہ ہوا کہ محلہ تو محلہ ہے، پورا شہر حیران ہو گیا کہ ایسی برکتیں کیسی اس گھر میں انڈیلی چلی جا رہی ہیں۔ اب لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے، تعویذ کون سا لکھ دیے، دیکھیں گے وہ تعویذ کیسا ہے، وہ تعویذ کون سا لکھ دیا، وہ تعویذ تو دیکھیں ذرا۔ لوگ پریشان سوچنے لگے کہ بھئی چلو بھئی کیا ہے، ان سے محبت کرنے والے کو اتنی نعمت مل گئی ہے تو وہ راز تو جان لیں، ہم بھی وہ راز کو کام میں لا سکتے ہیں۔ مگر بات کیا ہوتی ہے، خدا جسے چاہتا ہے نعمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ ان کا وجود ہی جب برکت بنا دیا گیا ہے تو ان کے وجود سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کو برکت والا بنا دیا جاتا ہے۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ بھئی معاملہ کیا ہے، وہ کیا تھا، کیسا معاملہ کا تعویذ ہے ہمارے بزرگ کے، ہمارے مرشد کی، ان سے مل گئی، ہمیں برکتیں مل گئی۔ بولتے بھئی برکتیں تو مل گئی نا؟ بولے ہاں برکتیں بہت مل گئی، اتنی مل گئی کہ ہم دسیوں کو کھلا سکتے۔ اب تو اب ضرورت نہیں رہی، وہ دکھا تو اس میں ہے کیا لکھا ہے وہ تو ہم جان لیں، کیا لکھا ہے وہ تو ہم جان لیں، دکھا تو دو ہمیں کہ اس میں ہے کیا۔ کہا بہت محنت سماجت کے بعد انہوں نے کہا کہ تعویذ اٹھا کر کے دے دیا، لو دیکھ لو، آپ دیکھنا چاہتے ہو تو آنکھوں کو ٹھنڈا کر لو۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ معاملہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے جب کھول کر کے دیکھا تو اس میں انہوں نے کچھ نہیں لکھا تھا، یہی لکھا تھا پروردگار میں نے تیری اس بندی کے گھر کے مرغی کھا لی ہے، اب تیرے ہاتھ ہے معاملہ اس کا، تو اس کے ساتھ کیسا احسان فرماتا ہے۔ انہوں نے اتنا ہی کہا، کچھ نہیں کہا، برکت کے لیے آیت نہیں لکھا، نقش نہیں لکھا، کچھ وفق نہیں بنایا، کچھ نہیں، بس صرف اتنا لکھ دیا مولا میں نے اس کا مال کھا لیا ہے، اب تو اس سنوارنا اس کا تیرا کام ہے، تیرے حوالے اس کا معاملہ ہے۔ خدا نے ایسا سنوارا کہ اس کا اندازہ ہی نہیں ملتا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ احسان کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ احسان عطا فرماتا ہے۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اہل بیت کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، اگر وہ تمہارا بدلہ نہ چکا سکیں تو اتنا تو خیال رکھو کہ میں قیامت میں اس کا بدلہ تمہیں چکانے والا ہوں، تمہیں وہ بدلہ عطا فرمانے والا ہوں۔ تو رسول اللہ کے اہل بیت کے ساتھ انہوں نے حسن سلوک کیا، انہوں نے دعا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، برکتوں سے مالا مال فرما دیا۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی کے وجود سے برکتوں کا تصور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ان کی وجود کی برکت سے اللہ ہمیں برکتوں سے مالا مال فرمائے گا، ان کے وجود کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ ہر مومن یہی جانتا ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، موت دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، جان دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، سب کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے، اسی کی مرضی سے ہونا ہے اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا فرمایا، بے شک اللہ قادر مطلق ہے، مگر آج ایک انسان کے پیدا ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک انسان کا جوڑ جو مرد عورت ہے وہ ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بغیر کوئی انسان پیدا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ انسان کے پیدا ہونے کو سبب ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بنائے ہوئے انسان ہی کو متعین فرما دیا ہے۔ ایسے ہی اللہ جسے چاہتا ہے سبب و ذریعہ بنا دیتا ہے اس کام کے پائے تکمیل کو پہنچنے کے لیے، اس معاملے کے پورا ہونے کے لیے۔ اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ عطا فرمایا ہے کہ ان کی برکتوں سے زمین والوں پر رحمتوں کو اتارا جاتا ہے، برکتوں کو اتارا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے جہاں ذکر ہوتا ہے، جہاں ذکر ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کا، وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جیسے کہ اب اگر ہم کہتے ہیں غوث اعظم کا ذکر ہم کر رہے ہیں تو یہاں برکتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ حضرت اویس قرنی کا ذکر کر رہے ہیں، برکتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ حضرات صحابہ کرام و اہل بیت اعظام کا ذکر کر رہے ہیں، برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ محض ذکر کرنے پر رحمت کا نزول ہو رہا ہے تو ان سے تعلق ہو جانے پر کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور سراپا وہ وجود جن کے ذکر سے علاقے کو برکت والا بنا دیا جاتا ہے، وہ وجود کتنے برکتوں والا ہوگا وہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ یسقا بہم الغیث وینتصر بہم علی الاعداء، فرماتے ہیں انہی کی برکتوں سے، یعنی وہ جماعت اولیاء جس جماعت کا نام ابدال ہے، انہی کی برکتوں سے آسمان سے بارشوں کو برسایا جاتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ نہیں پتہ چلا؟ ولی کی برکت سے ہمیں بارش ملتی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ ولی سے محبت نہیں کرنا تو ہم کیا اس کی بات مانیں گے؟ ہرگز نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کہ رسول اللہ نے بیان فرما دیا جب ان کا کھا رہے ہیں، ان کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں، ان کے صدقے میں جی رہے ہیں، تو پھر ہم ان کا در چھوڑ کے کہاں جائیں؟ ان کا در چھوڑ کے کہیں جا سکتے ہیں؟ جب ان کے ٹکڑوں پر ہم جی رہے ہیں، ان کے صدقے میں جب ہم جی رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور طریقے سے بھی پورا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جب ان کا احسان ہم پر ہے کہ ان کے وجود کی برکتوں سے ہمیں بارش پانی مل رہا ہے، تو پھر ہمیں ان کا محبت کرنے والا ہونا کہ بے ادبی کرنے والا ہونا؟ معاذ اللہ، محبت کرنے والا ہونا۔ اور اگر ہم ان کے محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں، ان کی محبت کو ہم اپنے دل میں بسا لیتے ہیں، اگر ان کی محبت ہمارے دل میں اس قدر آ جاتی ہے کہ وہ بھی ہم پر توجہ کرنے والے ہو جائیں، ان کے قلب میں ہمارا گزر ہونے لگے، تو پھر رحمتوں کا، انوار و تجلیات کا جو ان کے دل پر نزول و اجلال ہوتا رہے گا، اس کا ایک چھینٹا اگر ہمارے وجود پر آ جائے تو مقدر سنور جائے، زندگی بدل جائے ہماری، دنیا بدل جائے ہماری، آخرت سنور جائے ہماری۔ جب سنور جاتی ہے تو کیسا حال ہوتا ہے؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ، بغداد شریف کی سرزمین ہے، ایک شخص کافی دور سے انہوں نے غوث اعظم کے بارے میں شہرہ سنا۔ غوث اعظم کے بارے میں شہرہ سننے کے بعد، آپ کی شان و عظمت کو سننے کے بعد، انہوں نے ارادہ کیا
کہ چلو چلتے ہیں وہ غوث اعظم کی بارگاہ میں، جا کر کے ان کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، اللہ والوں کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ ہمارے ظاہر و باطن کو سنواریں گے، تربیت فرمائیں گے، جس مقام پر پہنچانا چاہیں گے اس مقام پر پہنچا دیں گے، مقام قرب کے جس مقام پر سرفراز کرنا چاہیں گے کر دیں گے۔ اسی طلب میں، اسی جستجو میں لے کر کے نکلے، اپنے گھر سے چلے ہوئے تھے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے تو 40 اعلیٰ نسل کے مخصوص ایک ہی طریقے کے، ایک ہی وضاقتہ کے ایسے عظیم گھوڑے تھے جو پورے عرب میں ملنا مشکل تھا۔ ایک مل جائے تو مشکل، ایسے مکمل پورے 40 گھوڑے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور 40 گھوڑوں کی حالت کیسی ہے؟ زین، لگام، جو پیر رکھ کر کے چڑھتے ہیں، رکاب، یہ سب سونے چاندی کے بنے ہوئے تھے، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ جب آپ پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں غوث اعظم کے استبل خانے میں جہاں گھوڑوں کو باندھا جاتا ہے، وہاں کا حال یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے گھوڑے باندھے ہوئے ہیں جو ایک گھوڑے کی قیمت بادشاہ کو بھی پریشان کر دے، ایسے 40 گھوڑے باندھے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان کو سونے کی لگام لگائی ہوئی ہے، سونے کی زنجیر لگائی ہوئی ہے، چاندی ہیرے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ معاملہ جب انہوں نے دیکھا تو اس دل میں سوچا کہ یہ تو کسی اللہ والے کی شان نہیں ہوتی کہ بھئی وہ سونے چاندی کی محبت کو اپنے دل میں رکھے، دولت کی محبت اللہ والے کی شان نہیں ہوتی ہے۔ ہاں یہ تو بادشاہوں کی، دنیا داروں کی شان ہوتی ہے، ان کے بارے میں ہم نے اتنی شہرت سنی کہ یہ اللہ والے ہیں، تو دولت سے اتنی محبت ہے۔ 40 گھوڑے، ایک دو گھوڑے کی بات الگ ہے، پورے 40 کے 40 گھوڑے ایسے ہیں کہ سونے چاندی سے جڑے ہوئے، اس پر جو لوازمات ہوتے ہیں سواری کے، اس پر سونے چاندی سے جڑا گیا ہے، ایسے عظیم و شان جو بادشاہ کے لیے بھی پریشان کن ہو، ایسی شان والے ہیں، تو یہ دنیا دار ہو سکتے ہیں۔ یعنی میں نے جو سنا ہے ان کے متعلق سے شاید کہ میں نے غلط سنا ہے، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، خانقاہ سے کچھ اور چلے جاتے ہیں آگے، ان کا ایک جان پہچان والا تھا، ان کے پاس جا کر کے مہمان ہو جاتے ہیں۔ آج کے جیسے لاڈج ملنے والا زمانہ تھوڑی تھا، جان پہچان والوں کے پاس ہی جا کر کے قیام کرنا ہوتا تھا، وہاں پر مہمان نوازی ہوا کرتی تھی۔ عرب کا ایک ماحول ہے، مہمان کی بڑی قدر کی جاتی ہے، اور واقعی میں مہمان جب گھر آتا ہے تو برکتوں کو ساتھ لے کر کے آتا ہے۔ مہمان جب گھر آتا ہے تو برکتوں کو ساتھ لے کر کے آتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مہمان کو کھلا رہے بہت بڑا احسان کریں، نہیں، ہمارے گھر کی برکت وہ اپنے ساتھ لے کر کے آ رہا ہوتا ہے۔ مہمانوں کو کھلانا یہ برکتوں کا حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، تو وہ ایک رواج رہا ہے عرب کا بھی، اور اسلام کا بھی طریقہ رہا ہے، طر امتیاز ہے مہمان نوازی کا، اہل اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ وہ ان کے یہاں مہمان ہو گئے، حال یہ ہوا کہ 2-4 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ بیمار ہو گئے، ایسے بیمار ہو گئے کہ اب حالت سنبھلنا تو بہت دور کی بات ہے، اور وہ پریشان، بیمار سے بیمار ہونے لگے۔ اس علاقے میں ایک عیسائی طبیب تھا، ڈاکٹر تھا، جو بڑا تجربے کار تھا، بڑا ماہر تھا، وہ بہت زیادہ تجربہ رکھتا تھا۔ وہ آیا، اس کے بعد آنے کے بعد اس نے چیک کیا، چیک کرنے کے بعد کہتا ہے کہ ان کا جو مرض ہے اس مرض کا صرف اور صرف ایک ہی علاج ہے کہ 40 گھوڑوں کے کلیجے ان کو کھلائے جائیں۔ وہ گھوڑا کیسا ہونا، کس نسل کا ہونا، کس عمر کا ہونا، اس کے اندر طاقت و قوت کے کیسی خصوصیات ہونا، وہ سارے خصوصیات کو بیان کرتا ہے۔ تقریباً 40 سے زائد خصوصیات ایک گھوڑے میں ہونا، وہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد میں بیان کرتا ہے۔ تو اگر ایسے خصوصیت کا کوئی گھوڑا مل جائے تو اس گھوڑے کا کلیجہ اگر دوا کے طور پر کھلایا جائے، اس کے سوا کوئی دوسری دوا نہیں ہے، یہ کھلایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اسے شفا ہو جائے۔ تو لوگوں نے سوچا کہ بھئی چلو غوث اعظم کے پاس ہے وہ گھوڑے، غوث اعظم کے پاس ہے وہ گھوڑے، جا کر کے ان کے پاس گزارش کرتے ہیں کہ حضرت گھوڑا عطا فرما دیجئے، ہمارا مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بہت سخی ہیں، ہو سکتا ہے کہ گھوڑا عطا فرما دیں۔ جاتے ہیں غوث پاک سے عرض کرتے ہیں، غوث پاک فرماتے ٹھیک ہے، ان کو گھوڑا دے دو۔ گھوڑے کے سونے چاندی کے تمام چیزوں کو نکال کے رکھ لیا اور گھوڑے کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ گھوڑے کو لے گئے، انہوں نے اس کا کلیجہ اس کو کھلا دیا۔ ایک دن تو ہو گیا، 40 کلیجے کھلانا ہے، ایک کھلائے۔ حالت میں بہتری محسوس ہو رہی ہے، سنبھلنا ان کے سمجھ میں آ رہا ہے۔ لوگوں نے اب کہا کہ بھئی کہاں جائیں، بھئی کہیں ہے ہی نہیں سوائے ان کے دروازے کے، وہ گھوڑے ہے ہی وہاں، ہو بھی نہیں سکتے، کہیں ہو بھی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ ہمیں ملنا ہے وہ ولی کے دروازے ہی سے ملنا۔
یہ ولی کے دروازے ہی سے ہمیں ملنا ہے تو وہی ہمارے لیے سب کچھ برکت کی بات ہے۔ یہ پھر وہاں پر دوسرے دن جاتے ہیں کرتے حضور جو کل آپ نے عطا فرمایا تھا اس سے ہمارے مریض کی قدر حالت بہتر ہو گئی، آج بھی اگر عطا فرما دیں تو اور اس کی حالت بہتر ہو جائے۔ سرکار فرماتے غوث اعظم کہ ٹھیک ہے انہیں اور دوسرا گھوڑا دے دو۔ وہ گھوڑے کے پھر سونے چاندی کے تمام چیزوں کو نکال کے رکھ لیا اور پھر اسے گھوڑا عطا کر دیا گیا۔ پھر گھوڑا لے کر کے وہ چلے گئے، اس کے بعد میں پھر اس کا کلیجہ کھلا دیا، پھر حالت میں بہتری ہونے لگے۔ پھر آ کر کے پوچھے حضرت اور ایک گھوڑا چاہیے، اور ایک گھوڑا چاہیے، اور ایک گھوڑا چاہیے، یہاں تک کہ پورے کے پورے 40 گھوڑوں کے کلیجے اسے کھلا دیے گئے دوا بنا کر کے۔ اب اس کے بعد اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ اب وہ شخص سوچنے لگ گیا کہ بھئی اتنے قیمتی گھوڑے اتنے شوق سے اتنے پسند سے استبل پہ رکھے ہوئے نظر آ رہے تھے گھوڑے، ان گھوڑوں کو دے دیا، مطلب واقعی انہوں نے مجھ پر احسان کیا۔ اب احسان کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ میں شکریہ ادا کروں۔ ان کے پاس جا کر کے قیمت تو میں چکا نہیں سکتا ہوں، ہاں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ حضور میں آپ کا ممنون کرم ہوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ پر مہربانی کی، میری جان بچ گئی۔ یہ شکر گزاری کے لیے وہ وہاں جانا چاہتا ہے۔ غوث اعظم کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ حضور میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھ پر مہربانی فرما دی۔ غوث اعظم فرماتے نادان، یہ گھوڑے اسی وقت پر خریدے گئے تھے جب تم اپنے گھر سے نکلے تھے، جب تم نے تمہارے دل میں میری محبت کو بسایا اور میری طرف طلب کے قدم کو بڑھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حال کو مجھ پر ظاہر فرمایا۔ میں نے دیکھا کہ تمہیں ایک ایسے بیماری میں مبتلا کیا جائے گا جس کا سوائے اس گھوڑے کے کلیجے کی دوا کے کوئی دوسرا علاج ہی نہیں ہوگا۔ اب اس کے لیے 40 گھوڑوں کی ضرورت ہی۔ تمہارے گھر سے نکلنے کے بعد مجھے تمہارے حال کا علم ہو گیا تو تمہاری شفا کے لیے، دوا کے لیے، تمہارے ہی لیے ان گھوڑوں کو خریدا گیا۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ سنو وہ گھوڑے لائے ہی تمہارے لیے تھے، خریدے ہی تمہارے لیے تھے۔ کیوں؟ تمہاری دوا اس سے تھی، شفا اس سے تھی، تو اسی لیے خریدا گیا تھا، نہ اسے اپنی شان و شوکت کے بڑھانے کے لیے خریدا گیا تھا، نہ دنیا والوں کو اپنے سے کمتر ظاہر کرنے کے لیے، غرور و تکبر کے لیے سونے اور چاندی کے لوازمات سے انہیں سجایا نہیں گیا تھا، بلکہ ان کو خریدا تمہارے ہی لیے گیا تھا اور تمہارے ہی لیے ان کو منگوایا گیا تھا، اور وہ پورے عرب سے چن چن کر کے منگوایا گیا تھا۔ ایک جگہ تو ملنا مشکل ہے، وہ اتنی شان والے ہیں تبھی تو ہر اس کا پالنے والا اس کو اسی شان سے پال رہا تھا، تو اسی شان سے اس کو خرید کر کے بلایا گیا۔ پھر غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہ دولت کی محبت میرے دل میں نہیں تھی، تمہاری شفا کی چاہت تھی، کہ کیونکہ تم نے اپنے دل میں میری محبت کو بسایا۔ اس لیے امام غزالی کا قول ہے کہ اللہ کے ولیوں کے دل میں اپنی جگہ بنا لو۔ اللہ کے ولیوں کے دل میں اگر تم اپنی جگہ بنا لو گے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے ولی کے دل وہ جگہ ہیں جہاں خدا ہر مرتبہ رحمت کی نظر فرماتا ہے اور تجلیات ربانیہ و رحمانیہ کا ان پر نزول ہوتا ہے۔ ایک چھیٹا بھی تمہارے وجود پر ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ تو کیسے بیڑا پار ہوتا ہے؟ انہوں نے اپنے دل میں غوث اعظم کی محبت کو بسایا، غوث اعظم نے ان کو اپنے دل میں جگہ عطا فرمائی۔ غوث اعظم کے دل میں جب ان کی جگہ ہو گئی تو غوث اعظم سے خدا نے ان کے شفا کا انتظام فرما دیا، ان کے کامیابی کا انتظام فرما دیا۔ اب ان کو جب پتہ چلا تو وہ قدموں پہ گر جاتے ہیں، تڑپتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، معافی چاہتے، حضور مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف فرما دیجیے۔ آپ کریم ابن کریم ہیں، سخی ابن سخی ہیں، آپ بھی مہربانی کرنے والے، آپ کے باپ دادا بھی مہربانی کرنے والے ہیں، آپ بھی سخاوت کرنے والے، آپ کے باپ دادا بھی سخاوت کرنے والے ہیں۔ میں گناہگار انسان، میں کم عقل و کم فہم رکھنے والا انسان، مجھ پر کرم فرمائے، میری اس گستاخی کو معاف فرمائے اور اپنے غلاموں میں مجھے شامل فرما لے۔ غوث اعظم نے ان کو اپنے غلاموں میں شامل فرما لیا۔ اب وہ جو سونے چاندی تھے گھوڑے کا، اس کا بھی ایک ذہن میں رہتا ہے وہ گئے کہاں؟ جب اس کے لیے نہیں خریدا گیا تھا تو سونے چاندی کا ہوا کیا؟ سوال آتا ہے ذہن میں، شیطان پیدا کرتا ہے، بھئی اس کے بارے میں نہیں سنے، اس کے بارے میں ہم نے نہیں سمجھے۔ اللہ والوں کی شان کو سمجھنے کے لیے
اللہ والوں کی محبت کو پہلے بسانا ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی محبت کو پہلے بسانا ہوتا ہے۔ جب ان کی محبت کو بسا لیتے ہیں تو ہر راز کھلنے لگتا ہے، ہر بات پتہ چلنے لگتی ہے۔ اگر اعتراض کی عادت کو بنا لیں گے تو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ جو کچھ ملتا ہے محبت سے ملنے والا ہے، جو کچھ ملتا ہے ان کی چاہت سے ملنے والا ہے۔ اور وہ کیسے ہیں؟ غوث اعظم نے وہ طبیب جو اس کا علاج کیا تھا، ڈاکٹر کو بھی پیسے دینا پڑتا ہے کہ نہیں دینا پڑتا ہے؟ جان بچا دی تھی اس نے، دوا بنا کر کے اس کو کھلایا تھا، اس کلیجے سے دوا بنا کر کے کھلایا تھا، اس کا بھی تو معاوضہ دینا ہے۔ اب اس کی حالت یہ ہے کہ ایک پیسہ بھی نہ ادا کر سکے، اس کو بھی تو دینا ہے۔ غوث اعظم نے اس عیسائی طبیب کو، عیسائی ڈاکٹر کو بلایا اور 40 گھوڑوں کے لگام، زین اور جو رکاب وغیرہ جتنے بھی سونے چاندی ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے تھے وہ سب کے سب اسے دینے کے لیے کہہ دیا، اس کو دے دو۔ جب غوث اعظم کی سخاوت کا یہ حال اس عیسائی نے دیکھا اور اس مریض جو ان کی چاہت رکھنے والے کے خیال کرنے کی صفت کو غوث اعظم کی دیکھا تو خدا نے اس کے دل میں ایمان کی شمع کو روشن فرما دیا۔ اور وہ شخص کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی، جب آپ اپنے چاہنے والوں پر اتنے مہربان ہیں تو آپ کے نانا جان اپنی امت پر کتنے مہربان ہوں گے۔ مجھے بھی اس دین میں شامل فرما لے جس دین کے آپ علمبردار ہو کر کے، جس دین کے آپ رہبر بنا کر کے لوگوں کی طرف ہیں کہ انہیں ہدایت کے راستے پر بلاتے ہیں۔ مجھے بھی کلمہ پڑھائیں، اسلام میں مجھے داخل فرما لیں اور اپنے نانا کے دین میں مجھے شامل فرما لیں۔ وہ کلمہ پڑھتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تلوار کے زور پر کبھی اسلام کو نہیں پھیلایا گیا، اسلام کے پھیلایا گیا ہے تو اسلام کی حقانیت سے اسلام کو پھیلایا گیا ہے۔ دن ہونے کو ماننے کے لیے تلوار کے زور کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ دن کے لیے دلیل یہ ہے کہ سورج کا نکلنا دن ہونے کی دلیل۔ اب دن کو دن ماننے کے لیے گلے پہ تلوار رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی مادرزاد اندھا ہے تو اس کو اجالا بھی پتہ نہیں، اندھیرا بھی پتہ نہیں، سب کچھ اس کے پاس ہے، 0 سناٹا کچھ بھی اس کے پاس نہیں۔ تو یہی حال ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر فرما دیا ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے، ان کے سماعت پر پردے ڈال دیے گئے ہیں اور ان کے دیکھنے سننے پر پردے پڑ گئے ہیں۔ ان کے لیے گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، وہ اندھیرے ہی اندھیرے میں رہنے والے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو حق کے قبول نہ کرنے والے ہیں۔ ان کی صفت تو وہی ہے، صم بکم عمی، اندھے ہوتے ہیں، بہرے ہوتے ہیں، گونگے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ حال ان کا ہوتا ہے۔ مگر حق کے پہچان والے کیا ہوتے ہیں؟ جب حق کو دیکھتے ہیں تو زبان حال و قال سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے ہوتے ہیں۔ جس کو خدا یہ شان عطا فرمانا چاہتا ہے وہ شان عطا فرما دیتا۔ جس ولی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ برکتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے تو برکتوں سے ایسے مالا مال ہوتے ہیں کہ ان کے وجود ساری کائنات کے لیے رحمت کا سبب بن جاتا۔ اب حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ یسقا بہم الغیث وینتصر بہم علی الاعداء ویصرف عنہم اہل الشام عن اہل الشام بہم العذاب۔ بالکل اہل شام کے لیے وہ جو جماعت ہے اس کے وجود کی برکتیں ہیں اور سب کے لیے اولیاء کی برکتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انہی کی برکت سے آسمان سے پانی کو برسایا جائے گا۔ قطرہ قطرہ پانی کا ہم پی رہے ہیں تو اولیاء کے صدقے میں پی رہے ہیں۔ قطرہ قطرہ پانی کا ہم پی رہے ہیں، قطرے قطرے پر شکر گزار ہونا ہے۔ ہر قطرہ جو خدا ہمیں دے رہا ہے وہ اولیاء کے صدقے میں عطا فرما رہا ہے۔ آخر اس قدر دل کی بدبختی کیوں کہ اولیاء سے اتنی نفرتیں لوگوں کے دلوں میں پھیلانا چاہتے ہیں؟ یہ شیطانی چرچا، شیطانی چرخہ ہے، یہ شیطانی افکار و نظریات کا ایک نمونہ ہے کہ وہ اللہ والوں سے دور کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ والوں کی محبت جب ان کے دل سے دور ہو جائے گی تو رحمات الہیہ اور برکات الہیہ، انوار و تجلیات الہیہ سے ان کا علاقہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اب پھر شیطان کا وہاں پر غلبہ ہو جاتا ہے، شیطان کی حکمرانی ہو جاتی ہے۔ شیطان جیسا چاہتا ہے ان کے دل و دماغ کو کھلونا بنا کر کے خدا کی نافرمانی میں استعمال کرنے لگ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان بھٹک کر کے دوسرے راستوں پر نکل جاتا ہے اور اسی کو پیش کرنے کے لیے یہ لوگ قرآن و حدیث کا نام لے کر کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ ایسوں کے لیے تو رسول اللہ نے بہت پہلے فرما دیا تھا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یاتونکم
فی آخر الزمان دجالون کذابون بالآیات والاحادیث ما سمعتم ولا سمع آباؤکم ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، رواہ مسلم۔ امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا کہ آخر زمانے میں تمہارے پاس کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کی آیتوں کا معنی اپنے مطلب سے بیان کرنے والے ہوں گے، حدیث کو اپنے مطلب سے بیان کرنے والے ہوں گے، اور تمہیں گمراہ کر دیں گے، فتنے میں ڈال دیں گے۔ وہ ایسی باتیں بتائیں گے کہ جس کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ دین کا ایک تسلسل ہوتا ہے، دین کے لیے تسلسل ہوتا ہے، کنیکشن ہوتا ہے، سند ہوتی ہے۔ آج ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو ہمارے باپ دادا نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا سنا، تبھی تو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہر حرف اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، ایک حرف کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کا نازل کرنے والا بھی رب ذوالجلال ہے، حفاظت کرنے والا بھی رب ذوالجلال ہے۔ ہزاروں خواہشیں، ہزاروں ارمانیں جو اہل باطل کے دلوں میں ہوتی ہیں وہ مٹانا چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں، ایک حرف کو بھی نہیں بدلا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے سینوں کو قرآن کا حافظ بنایا ہوا ہے، اور اللہ نے اپنی کتاب کے حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے لیے لی ہے۔ یہ اور انبیاء کرام پر نازل کردہ کتابوں کی طرح اس کتاب کو نہیں رکھا ہے۔ اس کتاب میں اس زمانے کے لوگوں نے الٹ پھیر بدل کرنا شروع کر دیا تو اس میں وہ کرتے رہے، کامیاب ہوئے، مگر اللہ نے اپنے آخری نبی کی کتاب کو اس الٹ پھیر سے محفوظ فرما دیا ہے، اس قسم کی زیادتیوں سے، تحریفات سے محروم فرما دیا ہے کہ کسی کا کچھ عمل دخل اس میں نہیں چل سکتا ہے۔ یہ کتاب اللہ کی ہے، کسی کے چاہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا مٹانے کا، کہ بلکہ مٹتے ہیں وہی جو اسے مٹانا چاہتے ہیں، جو اس کے دشمن ہوتے ہیں وہی برباد ہوتے ہیں۔ کل بھی اسی کا چرچا بلند تھا، آج بھی اسی کا چرچا بدل ہے، کل قیامت تک اس کا چرچا بلند ہوتا ہی رہے گا۔ ہزار خواہشیں ان کے دلوں میں بدلنے کی ضرور ہوں، مگر بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ کہ یہ کیوں نہیں بدلا جا سکتا ہے؟ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، ایک حرف بھی اس کا نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ ہر حرف کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے باقی رکھنے والا ہے۔ اس کلام سے لوگوں کو غلط باتیں، یہ ہمیں ملا کہاں سے؟ یہ ہم نے سنا کہاں سے؟ ہمارے باپ دادا نے بتایا تبھی تو یہ ہمارے پاس پہنچا ہے۔ آج آ کر کے کہتے ہیں ہمارے بابا وہ لوگ فاتحہ دلاتے تھے تو ہم بھی فاتحہ دلاتے، ارے باپ دادا جو شرک کرتے تھے تم بھی شرک کر رہے ہو۔ آیت اٹھا کے پڑھیں گے جو کفار کے حق میں نازل ہوئی، جو بت پرستی کے لیے جو انہوں نے کہا کہ بھائی بت پرستی، بت کی پوجا کرنا، ہمارے باپ پوجا کرتے تھے اس لیے ہم پوجا کر رہے ہیں، اس کی مذمت خدا نے فرمائی ہے، تو اس کو لا کر کے یہاں پر فٹ کرتے ہیں۔ ایسوں کو پہلے ہی رسول اللہ نے بیان فرما دیا ہے، آیات و احادیث لے کر کے آئیں گے، جو اس کے محل نہیں ہوگا اس محل میں اسے فٹ کرنے لگیں گے، غیر محل میں اسے لا کر کے ورغلانے کی کوشش کریں گے، ایسوں سے دور ہو جانا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت مبارکہ بخاری شریف میں آپ فرماتے ہیں ہم شرار الخلق عند اللہ، فرماتے ہیں وہ لوگوں میں سب سے شریر لوگ ہوتے ہیں جو کفار کے حق میں نازل ہونے والی آیتوں کو مسلمانوں کو لا کر کے چسپاں کرتے رہتے ہیں۔ ان کا حال یہی ہے کہ وہ شریر لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں۔ ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، خبردار نہ ان کو اپنے قریب آنے دینا، نہ خود ان کے قریب ہونا، ان کو دور رکھنا، خود بھی دور رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھٹکا نہ دیا جائے، تمہیں گمراہ نہ کر دیا جائے، ان سے دور رہو گے تو گمراہی اور ان کے فتنے سے بچے رہ جاؤ گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو اولیاء اللہ کی شان ہے اس کی شرح میں حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو روایتیں مبارکہ منقول ہوئی ہیں، ان روایتوں کو اس حدیث کے تحت حضرت امام ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان نقل فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ مرفوعاً روایت کی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ خلق 300 نفس، اللہ تبارک و تعالیٰ 300 جانوں کو ایسے پیدا فرمایا، 300 جانوں کو ایسے پیدا فرمایا ہے کہ ان کے قلوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے قلب کے مطابقت پیدا فرمایا، یعنی ان کے قلب کا اثر ان کے قلبوں میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اور غوث اعظم کی بارگاہ میں جب ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، ہر ولی کو اللہ نے ایک قدم عطا فرمایا ہے، یعنی ہر نبی کی شان اور اصحاب ان کی برکات سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مالا مال فرمایا ہے، اور مجھے خدا نے ایسا بنایا ہے کہ براہ راست میرے جد اعلیٰ کی برکتوں سے مالا مال فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
براہ راست مجھے میرے جد کریم میرے جد کریم سرور انبیاء کی نقش قدم پر اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ نے جہاں جہاں قدم رکھ کے اٹھایا پر اس مقام پر قدم رکھتا گیا، سوائے اس مقام نبوت کے جو ان کے لیے خاص ہے، نبی اب ان کے بعد کوئی نہیں، تو اس مقام نبوت کے اس قدم نبوت کو چھوڑ کر کے ہر مقام ہر قرب کے قدم پر خدا تبارک و تعالیٰ نے ان کی تابعیت میں مجھے قدم رکھنا نصیب فرما دیا۔ اسی کو فرماتے ہیں لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، ہر ولی کو ایک شان عطا کی گئی ہے، ایک برکات کا حصہ عطا کیا گیا ہے، اس کے لیے کسی خاص ذات کو اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے۔ اسی کی طرف روایت کرتے ہوئے فرماتے امام احمد بن حنبل کہ 300 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کے قلب مبارک کی برکتوں کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، یعنی براہ راست ان کے قلب پر ان سے برکات و انوار و تجلیات کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَهُ 40 قُلُوبٌ عَلَىٰ قَلْبِ مُوسیٰ، اور پھر 40 ایسے دل ہیں کہ جن کے دل کو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے دل سے اللہ تعالیٰ نے مزین فرمایا ہے، برکتوں سے اتصال فرمایا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَلَهُ 3 قُلُوبِهِمْ عَلَىٰ قَلْبِ میکائیل، فرماتے ہیں وَلَهُ 7 قُلُوبِهِمْ عَلَىٰ قَلْبِ ابراہیم، فرماتے ہیں اور پھر ان میں سے 7 ایسے ولی ہیں کہ جن کے دل کو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے دل سے برکت والا بنا دیا ہے، یعنی ان کے دل سے ان کے لیے حصہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات، ان کی برکات، ان کے انوار و تجلیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل سے وابستہ فرما دیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَلَهُ 5 قُلُوبِهِمْ عَلَىٰ قَلْبِ جبرائیل، پھر فرماتے ہیں سنو، پھر 5 ایسے ہیں کہ جن کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ السلام کے دل سے نسبت عطا فرما دی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَلَهُ 3 قُلُوبِهِمْ عَلَىٰ قَلْبِ میکائیل، پھر ان میں سے 3 ایسے ہیں کہ جن کے دلوں کو حضرت میکائیل علیہ السلام کے دل سے نسبت و برکت عطا فرمائی ہے۔ پھر فرماتے ہیں پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَهُ وَاحِدٌ قَلْبُهُ عَلَىٰ قَلْبِ اسرافیل، اور پھر ان میں سے ایک ایسا ہوتا ہے جس کے دل کو حضرت اسرافیل علیہ السلام وعلی نبینا علیہ السلام کے قلب مبارک سے برکت سے ان سے نسبت سے مالا مال فرمایا ہے۔ یہ اولیاء جو 300 لوگوں کی جماعت کے قلوب کو جو متعین فرمایا گیا ہے، پھر اولیاء کے قلوب کے متعین برکات سے نسبتوں کے ذکر کے بعد پھر ان کے درجات کو یہاں پر متعین فرمایا ہے۔ اسی احادیث مبارکہ سے پھر فرماتے ہیں کلما مات واحد من 300 ابدل اللہ مکانہ من العامہ، یہ جماعت ابدال کے اوصاف کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جب ان میں سے کوئی ایک مر جاتا ہے تو ان کی جگہ پر دوسروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خلا کو پورا فرما دیتا ہے، اس جگہ میں وہاں پر متعین فرما دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اصل بات جو حضرت امام احمد بن حنبل نے بھی ذکر فرمایا اور حضرت امام صاحب مشکات نے مشکات شریف میں اور اسی کی شرح میں حضرت مولا علی قاری علیہ رحمت و رضوان نے بیان فرمایا بہم یدفع البلاء عن هذه الامہ، فرمایا جاتا ہے یہی وہ جماعت ہے اولیاء کی کہ جن کی برکت سے اس امت سے بلاؤں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہ اولیاء کی جماعتوں کا، ان کی شان کا، ان کے وجود کی برکتوں سے لوگوں کو حصہ ملنے والی باتیں، ان کی وجود کی برکتوں سے لوگوں کی پریشانیاں، بیماریاں، وبائیں ٹل جانے کی باتیں یہ ہم اپنے گھر سے بتانے والے نہیں ہیں، منمانی کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم وہ ہیں کہ جو ہمارے باپ دادا نے جو ہمیں دین کی سچی تعلیم پہنچائی اسی کو بتانے والے ہیں، اسی پر چلنے والے ہیں، اسی پر چلانے والے ہیں۔ یہ وہ شان ہوتی ہے کہ جو باپ دادا سے بچوں کو حصہ ملتی ہے، یہ اللہ نے نعمت کے طور پر عطا فرمایا۔ وہ اور ہیں جنہیں یہ نعمت میسر نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نعمت کے گھر میں پیدا فرمایا، اہل ایمان کے گھر میں پیدا فرمایا، دین کو ان سے سیکھنا ہمیں نصیب فرمایا، دین کی تعلیم کو حاصل کرنا نصیب فرمایا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔
یہ اس کی نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور آج اگر ان پر اعتراض کرنے والے ہو جائیں تو کہاں کہاں تک ان کا اعتراض پہنچے گا۔ قرآن پر اعتراض ہو جائے گا، حدیث پر اعتراض ہو جائے گا، اجماع امت پر اعتراض ہو جائے گا، امت کے جمہور پر اعتراض ہو جائے گا، نہ جانے کہاں کہاں وہ اپنے آپ کو ضلالت و گمراہی کے گرداموں میں پھنساتے چلے جائیں گے۔ ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ ہدایت انہی کے لیے ہے جو صراط الذین انعمت علیہم کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ ہدایت انہی کے لیے ہے جن کے راستے پر خدا نے انعام کا مہر فرما دیا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ انبیاء کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے، صالحین کا ہے، اولیاء کاملین کا راستہ ہے، اور انہی کے زمرے میں رہنا خدا نے ہمارے لیے فرمایا ہے۔ کونوا مع الصادقین فرمایا، اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ اس نیکی کی برکت تمہیں ملتی چلی جائے۔ اسی لیے شیخ سعدی کا ہے قول، غالباً کہتے ہیں دلا نزدے کسے بنشیں کے او از دل خبردارت، اے دل کسی ایسے کی صحبت اختیار کر کہ جسے اس کی خبر ہوتی رہے۔ دل کی حالتوں کو سنبھالنے والے کی صحبت اختیار کر کے اس کی برکتیں ملتی رہے۔ یہ شان تو اللہ تبارک و تعالی اللہ والوں ہی کو عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے؟ یہ جو جماعت ہے اولیاء کی، یہ ایک جماعت کے اوصاف ہیں۔ اس جماعت پر پھر ایک اور جماعت ہے جسے نقبا کہا جاتا ہے، پھر اس پر ایک اور جماعت ہے جسے نجبا کہا جاتا ہے، پھر ایک اور جماعت ہے جسے افراد کہا جاتا ہے، پھر ایک اور جماعت ہے جسے اقطاب کہا جاتا ہے، پھر ایک اور جماعت ہے جسے اغواص کہا جاتا ہے، پھر ایک مرتبہ آتا ہے جو مقام غوثیت کبریٰ کا ہوتا ہے۔ اس مقام پر برگزیدہ شخصیت کو غوث اعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ براہ راست رسول اللہ کے نقش قدم پر ہوتا ہے، براہ راست ان سے فیضان لینے والا ہوتا ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَذِلْ كَمَالِ يَا سَائِرَ الْأَقْطَابِ لُمُّوا يَا سَائِرَ الْأَقْطَابِ لُمُّوا بِحَالِي وَادْخُلُوا أَنْتُمْ رِجَالِي مَقَامُكُمُ الْعُلَىٰ جَمْعًا وَلَكِنْ مَقَامِي فَوْقَكُمْ مَا زَالَ عَالِي أَنَا فِي حَضْرَةِ التَّقِيِّ بِوَحْدِي يُصَرِّفُنِي حَسْبِي ذُو الْجَلَالِ نَظَرْتُ إِلَىٰ بِلَادِ اللَّهِ جَمْعًا كَخَرْدَلَةٍ عَلَىٰ حُكْمِ اتصالِ درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي ومن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجالي في حواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي۔ غوث اعظم کا فرمان غوث اعظم کی شان کیا ہوتی ہے؟ غوث اعظم کی شان کیا ہوتی ہے؟ اسی کو فرماتے ہیں ولایت کے بلند پرواز حیران ہے بلندی پر۔ ولایت کے بلند پرواز حیران ہے بلندی پر، سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے رفعت غوث اعظم کی۔ وہ کیا شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ ولایت کے جو بلند پرواز ہوتے ہیں، جن کی پہنچ اونچائی سے اونچائی پر ہوتی ہے، وہ بھی حیران ہوتے ہیں کہ آخر ان کا مقام کتنا بلند و بالا بنایا گیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں تم مجھ کو عام لوگوں پر قیاس مت کرو، خدا نے مجھے سب سے جدا انوکھا بنایا، اس لیے کہ ہر ولی کو ایک قدم عطا فرمایا ہے۔ وہ قدم کیا ہے؟ کسی نہ کسی نبی کا قدم عطا فرمایا گیا ہے، اور خدا نے مجھے سید الانبیاء کا نقش قدم عطا فرمایا ہے، اور میرے جد کریم سرور انبیاء کو خدا نے ایسا انوکھا نرالا بنایا ہے، ایسی شان والا بنایا ہے کہ ان کی شان کی حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا گیا ان کے اقوال کی تعبیر یوں ملتی ہے، تائید یوں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے لا یعرف حقیقت الا ربی، میری حقیقت کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا سوائے میرے رب کے۔ تو وہ حقیقت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظمت والا بنایا کہ سب کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی، انبیاء کی جماعت میں مقام مصطفیٰ تک کے رسائی کا تصور کسی کو نہیں، اسی طریقے سے خدا نے اولیاء کی جماعت میں مجھے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ میری رسائی اور خدا کے قرب کے مقام کا تصور تک کسی کو نہیں ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اولیاء کے اندر غوث اعظم کو وہ شان عطا ہوئی ہے جیسے انبیاء میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا ہوئی ہے۔ آپ کا مقام جیسے سب سے بلند و بالا ہے، ویسے ہی ان کے مقام کو بلند و بالا فرمایا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس اس کے آگے قادری منزل ہے یا غوث۔
مقام صحابہ یہ بلند و بالا ہے، اور مقام صحابہ کے بعد تابعیت کا یہ اجمالاً مقام ہے۔ اکسیر اعظم شرح مجیر معظم جب آپ اس کو دیکھیں گے، یہ بھی فارسی کا ایک رسالہ اعلیٰ حضرت کا ہے۔ سیر حاصل اس میں بھی گفتگو فرمائی ہے، الاستمداد کے اندر بھی سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے۔ اکابرین کے اقوال سے مزین اپنے اقوال کو، اپنے تحریر کو انہوں نے مدلل بھی بنا دیا ہے۔ اس میں امام یافعی کا قول ہے، صاحب بہجت الاسرار کا قول ہے، امام رفاعی کا قول ہے، اور دیگر اسلاف کرام کا قول ہے، اور محدثین میں سے امام ملا علی قاری کا، اور ان کے علاوہ تمام اولیاء صالحین جن کی صلاحت پر، جن کی ثقاحت پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، ان کے اقوال سے مقام کی تشریح کا بیان فرمایا ہے۔ اس میں بیان فرماتے ہیں کہ جو مقام صحابیت ہے وہ مقام بلند و بالا ہے، وہ اپنے سراکوں پر ہے۔ اس کے بعد مقام تابعیت ہے، اجمالی طور پر کہ مقام تابعیت اونچا ہے، مگر آپ فرماتے ہزاروں تابعی سے تو فزون، ہاں وہ رتبہ مجملاً فاضل ہے یا غوث فرماتے ہیں۔ خدا نے بے شک تابعیت کا مقام ذرا بہت بلند و بالا بنایا ہے، مگر ایک شان یہ بھی ہے غوث اعظم کہ وہ تابعین کا جو مقام ہے اس میں پھر فرماتے ہزاروں تابعی سے تو فزون، ہاں وہ رتبہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ اجمالی طور پر وہ رتبہ مقام کا فاضل ہونا مسلم ہے، مگر اس دور کے جو مقام کے لوگ ہیں ان میں سے کتنے ہزاروں ایسے ہیں جن سے خدا نے آپ کو بلند و بالا فرمایا ہے۔ اب اس کی صراحت فرماتے منصوص تابعین جن کی عظمت اور جن کی بزرگی کا نص میں ذکر آ جاتا ہے، اور اجمالی طور پر اس طبقے کی بلندی بزرگی رہے گی، اس کے سوا ہر ولی پر قدم غوث اعظم کا ہوگا۔ غوث اعظم کے درجے کو خدا نے بلند و بالا فرمایا ہے۔ یہی ہے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبہ ونزد السعد من مولا الموالی ومن فی اولیاء اللہ مثلی ومن فی العلم والتصریف حالی۔ کون ہے اولیاء میں میری جیسا؟ اگر آپ کے پاس ہے تو مثال پیش کر کے دکھا دو۔ یہ اپنے جد کریم کے طرز پر آپ بیان فرماتے ہیں، جب صحابہ نے صوم وصال رکھنا شروع کر دیا، مسلسل روزے رکھنے لگے اور اس کو برداشت نہ کر سکے، پریشان ہونے لگے، تو رسول اللہ نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں میرے طرح جو یہ کام کر رہا ہے؟ تو جس کے نقش قدم پر خدا نے ان کو فرمایا ہے، اس کا حصہ بھی نے ایسا عطا فرمایا ہے کہ اولیاء میں وہ شان آپ کی ظاہر فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ومن فی اولیاء اللہ مثلی ومن فی العلم والتصریف حالی، فرماتے اولیاء میں کوئی ہے میری جیسا تو مثال دے کر کے دکھا دو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تجھ سے در در سے سک سک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ پھر فرماتے ہیں کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضرت شیخ احمد جام علیہ رحمت و رضوان کا ایک واقعہ ہے، آپ کا غوث اعظم کے زمانے کے ایک مشہور بزرگ تھے، مشہور ولی تھے، بہت مشہور واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ پہنچتے ہیں تو وہ ان کا ایک طریقہ تھا، ایک معمول تھا، جہاں بھی وہ جایا کرتے تھے تو وہاں کے لوگ جس کے یہاں یہ مہمان ہوتے تھے، جس خانقاہ میں یہ مہمان ہوتے، اس خانقاہ کے جو صاحب سجادہ ہوا کرتے، وہ ان کے شیر کے لیے کھانے کا انتظام گائے کی شکل میں پیش کر دیتے تھے، ایک جانور انہیں دے دیا جانا ہوتا تھا۔ اب یہ آئے غوث اعظم سے ملاقات کرنے کے لیے، ولایت کے بلند پرواز حیراں ہیں بلندی پر، ولایت کے بلند پرواز حیراں ہے بلندی پر، سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے رفعت غوث اعظم کی۔ اور پھر کیسے ہے غوث اعظم کی شان کیا ہے؟ تو حسین کی تو علی کا زور بازو، تو بطول کی کرامت، تو علی کا زور بازو، تو بطول کی کرامت، تو حسین و حسن کا ہے شباب غوث اعظم، کھلے اس پہ معرفت کے نئے باب غوث اعظم، تیرے میں کدے سے پیلے جو شراب غوث اعظم۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الاما و قہر ہے تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ اب تو یہ تو کہاں پہنچے ہیں؟ کاملین کے جو اکمل ہیں ان کی بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ غوث اعظم کیا کہتے ہیں؟ جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، جو آپ کے گھر میں کھیلنے والا، گھٹنوں کے بل چلنے والا جو بچہ ہوتا ہے، اس کی تعبیر کو اقبال نے کیسے کہا ہے؟ جو گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔
میدان جنگ کے نقشے کو کھینچا گیا، شہ سوار یعنی گھوڑے پر سواری کرنے والا ہی سر کٹا کر کے نیچے گرتا ہے، جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے وہ کیا تلوار کی زد میں آئے گا، کیا کٹا جائے گا۔ گھوڑے پر مقابلہ گھوڑے کے ساتھ ہوتا ہے تو شہ سوار ہی کٹ کے زمین پر گرتے ہیں۔ شہ سوار کا گرنا عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو شان ہوتی ہے، وہ کٹ کے زمین پر گرتا ہے، تو اس شان کو بیان کرتے ہوئے کہا گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ طفل وہ ہوتا ہے جو گھٹنوں کے بل چلتے ہیں۔ اور غوث اعظم کے خاندان کے متعلق سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، مقام ولایت کا وہ کامل ہوتا ہے جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث۔ کہتے ہیں میرا تو اتنا یہ ہے کہ میں آپ سے جوڑنے والا ہوں یا غوث اعظم، آپ کے طفیل میں پلنے والا ہوں یا غوث اعظم۔ یہ جنہوں نے مقام ولایت غوثیت کو جانا، جو مقام غوثیت کو پہچانا، جو ان کی محبت میں خود کو فنا کر ڈالا، وہی پہچان سکتے ہیں۔ دولت کے نشے میں چور رہنے والے اور کرسی کے نشے میں چور رہنے والے اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر تصور کرنے والے یہ منزل کو پا بھی نہیں سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں ولایت کے بلند پرواز حیرا ہے بلندی پر، سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے رفعت غوث اعظم کی، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ فرماتے ہیں غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ آتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شعر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، وہ اسی واقعے کی طرف تعبیر کرتے ہوئے شعر کو کہا گیا۔ واقعہ کیا ہے کہ حضرت احمد جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں غوث اعظم کی بارگاہ میں، وہ آ گئے، وہ سمجھے کہ بھئی جیسے میں عام سب کے پاس پہنچتا ہوں۔ اب ان کے آنے کا انداز کیا ہوتا تھا، وہ شیر پر سواری کر کے آیا کرتے تھے، وہ شیر پر سواری فرما کر کے آیا کرتے تھے۔ وہ جب بھی سفر کرنا چاہتے تھے تو ان کی شان، ان کی کرامت یہ ہے کہ آپ گھر سے نکلتے تو آواز دیتے تو جنگل کا کوئی بھی شیر آپ کے دروازے پر حاضر ہو کر کے کھڑے ہو جاتا تھا۔ اور شیر کو ہانکنے کے لیے، جیسے گھوڑے کو ہانکنے کے لیے چھوٹی سی خمچی رکھی جاتی ہے، آپ ہاتھ بڑھاتے تو جنگل کے سانپ آپ کے ہاتھ میں آ جاتے، سانپ سے ہانکتے ہوئے شیر پر سواری کرتے ہوئے آپ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں کی، لوگوں کو دکھانا پڑتا ہے، دیکھو آنکھیں کھول کر کے تو سمجھ میں آ جائے، ورنہ تو سم بکون عمی وهم لا یرجعون کا حال ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اسی میں ہے تمہارے معاملات، تو بھئی اسی میں رہیں، اس کا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، مگر آنکھ والے کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ آنکھ دو ہوتی ہے، ایک دل کی آنکھ ہوتی ہے، ایک ظاہر کی آنکھ ہوتی ہے۔ دل کی آنکھ کبھی اندھی نہیں ہوتی ہے مومن کی، اور جو مومن نہیں ہوتا ہے اس کی آنکھ دل کی ہمیشہ اندھی ہی ہوتی ہے۔ ایمان کی نگاہ سے دیکھنے والے کی نگاہیں تو منور رہتی ہیں، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کے نظر فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، جہاں بھی نظر کرتا ہے تو خدا کے نور میں نظر کرتا ہے، آنکھ رہے یا نہ رہے اس سے فرق نہیں ہوتا ہے، جلوے وہ دیکھتا ہے خدا کے نور سے، وہ نظر اسے آتا ہے خدا کے نور سے جو سب کو نظر نہیں آیا کرتا ہے۔ بہرحال حضرت احمد جام تشریف لاتے ہیں، احمد جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بھئی کیا معاملہ ہے، ابھی تک ہماری سواری کے لیے غذا کا اہتمام نہیں ہوا۔ ہمارا تو یہ معمول ہے، ہم جہاں جاتے ہیں لوگ ہماری سواری کے لیے، ہمارے شیر کے لیے کھانے کا انتظام فرما دیتے ہیں، مگر وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ جس بارگاہ میں آئے ہیں وہ بارگاہ کیسی ہو۔ ولایت کی بلند پرواز حیران ہے بلندی پر، سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے رفعت غوث اعظم کی، تو ان کی سمجھ سے بھی ان کی رفعت بہت بلند و بالا، بہت اعلیٰ تھی، جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عام طلب جیسے ہوتی تھی، کر لیا اور انہیں اچھمبا ہوا کیا معاملہ ہے۔ تفریح الخاطر میں ایک جملہ اس کے ساتھ ہے، تو عرف عام میں عام طور پر جو کتابوں میں اردو کی یہ واقعہ ملتا ہے تو لفظ کتے ہی سے وہاں پر تعبیر کی جاتی ہے۔ معاملہ کیا ہے، غوث اعظم کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے، ان کو ہمارے خانقاہ کا جو استبل ہے اس میں سے ایک گائے عطا کر دی جائے، وہ ہمارے مہمان ہیں۔ مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے گائے دے دو انہیں۔ تو جہاں گائے کو باندھا جاتا تھا، جہاں دروازہ تھا، اس دروازے کے بازو ہی میں لنگر خانہ تھا غوث اعظم کا، جہاں سے لوگوں کو کھلایا جاتا تھا، لوگوں کو کھلایا جاتا تھا۔ تو اس لنگر خانے کے دروازے پر ایک کتے کا پلا پڑا ہوا تھا، بڑا کتا نہیں بھائی، جسے ہاؤنڈ بولتے، کیا بولتے، وہ بڑے بڑے کتے نہیں جن کی شہرت اور لاکھوں میں جن کی قیمت ہوتی، وہ نہیں،
گلی کا کتا بڑا کتا بھی نہیں تھا، کتے کا چھوٹا سا پلا تھا۔ تفریح الخاطر میں یہی لفظ اس کا آیا، یعنی کتے کا پلا دروازے پر پڑا رہتا تھا۔ جب گائے لے کر کے جا رہے ہیں تو کتا بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ اب شیر کا حال کیا ہوتا ہے؟ شیر جی کی جب دھاڑ آتی ہے، شیر کے سامنے جب آ جاتے ہیں کوئی بھی اچھوں کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے، سب کچھ جو کچھ اندر ہوتا ہے باہر نکل جاتا ہے، کچھ باقی نہیں بچتا ہے۔ وہ شیر اسے کہتے ہیں جس کے نام سن کر کے لوگوں کے دلوں پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ جنگل کے شیر کی بات ہے تو پھر اللہ کے شیر کی بات کیا ہوگی؟ جب اسی وجہ سے جب حضرت علی کو شیر خدا سے یاد کیا جاتا ہے تو دل لرزنے لگتا ہے، دہلنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے کہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ شیر کے ذکر سے ہی ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ کتا سونگھنے میں بہت تیز ہوتا ہے، کتے کو کہیں سے بھی ہوا سے کسی بھی قسم کی بو آ جاتی ہے، اگر اس کو مہک آ جائے کہ وہاں شیر ہے تو علاقے چھوڑ کے بھاگ جائے، مگر جا رہا ہے مستانی چال چل کے چلا جا رہا ہے، اسے کیا فکر ہے کہ شیر ہے کہ سامنے کچھ اور ہے؟ اسے تو جس در پہ پل رہا ہے اس در کی پرورش پہ ناز ہے، اس در کے ٹکڑوں پر جو جی رہا ہے اس در کے سخاوت پہ ناز ہے، شان کریمی پہ ناز ہے، دستگیری پہ ناز ہے۔ وہ اپنے وجود کو تھوڑی دیکھ رہا ہے، وہ تو اس کے پیچھے جو ہے جس کی دستگیری سے پل رہا ہے اس پر اس کی نظر ہے۔ چلے گیا، جانے کے بعد جب گائے کو پیش کر دیا، انہوں نے کہا چھوڑ دو میرے شیر کے سامنے، وہ گائے کو کھا جائے گا۔ شیر نے کو پتا تھا کہ بھئی حضرت کے ساتھ جاؤ تو بغیر محنت کے پیٹ بھرنے کو ملنے والا ہے۔ جنگل میں چھپو دبو بیٹھو بھوکے رہو، جانور کو تلاش کرو، پیچھے دوڑو بھاگو، اس کے بعد کبھی شکار ہوا تو ملا، نہیں ہوا تو بھوکے رہو۔ ہفتوں گزر جاتے بغیر کھائے پیے، کبھی کبھی تو حال یہ ہوتا شیروں کا کہ ہفتوں گزر کے نقاہت کے مارے کھانا نہ ملنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اتنی محنت کے بعد انہیں کھانا ملتا ہے۔ اب وہ ولی کی صحبت میں رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بغیر محنت کے مفت کے پلنے کو تو ضرور مل جاتا ہے، مفت کے پلنے کو تو ضرور مل جاتا ہے، صدقہ ان کے ٹکڑوں کا ضرور مل جاتا ہے۔ شیر کے سامنے جب گائے کو لایا گیا تو شیر نے حملہ کر کے اس کو کھانا چاہا۔ شیر کی عادت ہوتی ہے جو بھی کھائے گا تو وہ دبوچ کر کے گلا پھاڑ کر کے نرخرا چیر کر کے شیر کے جیسے ہی کھائے گا، کھائے گا تو شیر کے جیسے ہی کھائے گا، مگر کھانا تو اس کا شیر کی طرح سے ہی ہوتا ہے۔ وہ جیسے حملہ کرنا چاہا تو وہ جو کتے کا پلا تھا وہ اس پر ایک چھلانگ لگاتا ہے اور اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت احمد جام حیران ہو جاتے ہیں کہ آج تک کی تاریخ میں کتوں کو شیروں نے چیرا پھاڑا ہے، کتنوں کو لقمہ بنایا ہے، مگر یہ پہلا کتا ہے جو میرے شیر کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا۔ آپ جب دیکھتے ہیں تو معاملہ کیا ہے؟ وہ کتا واپس چلا جا رہا ہے، غوث اعظم کے دروازے پر دربانی کرتا نظر آ رہا ہے۔ جب اس شان کو دیکھا گیا، مشاہدہ کیا گیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یعنی جس پہ حمایت کا ہاتھ آپ کا آ جاتا ہے غوث اعظم، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، کسی کے خوف کو اپنے دل میں نہیں لاتا ہے۔ ارے بھلے سامنے شیر بھی ہو تو اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں مریدی واشن مریدی ہمتی وشتا وغنی وفعل ما تشاء فالاسم علی، مریدی واشن۔ پھر فرماتے فإنی عظوم قاتل عند القتال، فرماتے ہیں اے میرے مرید گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، جس کے ساتھ جنگ کرنا چاہے جنگ کر لے، جس سے لڑنا چاہے لڑ لے۔ میں خدا کے فضل سے ایسا بنایا گیا ہوں کہ میری تلوار ہمیشہ کھلی رہتی ہے، نیام میں چھپی نہیں رہتی، تلوار نکالنے کے لیے انتظار کرنا نہیں پڑتا ہے، ہمیشہ کھلی تلوار میری ہوتی ہے، اور اللہ کے دشمنوں پر ایسے چلتی ہے کہ جس کی کاٹ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اور جب پریشانی کے عالم میں میرا مرید بے یار و مددگار ہوتا ہے تو اسے چھوڑ کر کے میدان سے پیٹ دکھا کر کے بھاگنے والا مجھے خدا نے نہیں بنایا ہے، بلکہ اس کی مدد کرنے والا مجھے خدا نے بنایا ہے۔ بے فکر ہو جا، بے خوف ہو جا، خدا نے مجھے تمہاری مدد کرنے والا بنایا ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں، حدیث بھی تو یہی کہتی ہے کہ اولیاء کے صدقے میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے۔ اولیاء اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وجود کی برکتوں سے لوگوں کے پریشانیوں کو، مجبوریوں کو دور کرنے والا بنایا ہے۔
وہ جو سرور اولیاء ہیں تو ان کی شان کا اندازہ ہم اور آپ کیا لگائیں گے؟ بڑے بڑے اولیاء حیران ہیں ان کی شان و عظمت پر۔ شعر کے واقعے سے ایک واقعہ ہمارے جد کریم حضرت سیدنا سید شاہ قطب عالم حضرت سید شاہ اسد اللہ قادری علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ان کے مامو جان حضرت جلال الدین شیر سوار علیہ رحمت و رضوان کا بھی یہ واقعہ تھا کہ حضرت جلال الدین شیر سوار علیہ رحمت و رضوان حضرت شمس الدین محمد قادری علیہ محمد حسینی چشتی نور عالم محمد حسینی چشتی علیہ رحمت و رضوان کے فرزند ہیں، اور آپ حضرت سید شاہ جلال الدین چندہ حسینی چشتی علیہ رحمت و رضوان کے فرزند ارجمند ہے۔ جلیل القدر اولیاء کاملین میں اپنے وقت کے یکتائے زمانہ یکتائے روزگار ولی کامل گزرے جو حضرت امام حسین شہید کربلا کے اولاد میں سے حضرت امام زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد مبارکہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں حضرت نور عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہیں، حضرت شمس عالم حسینی علیہ رحمت و رضوان ہیں جو بارگاہ شمس عالم حسینی قطب رائچور سے جنہیں معصوم کیا جاتا ہے، تعارف حاصل کیا جاتا ہے، رائچور میں آپ آرام فرما ہیں۔ حضرت نور عالم حسینی اپنے والد مبارک کے بارگاہ میں، وہیں آپ گوگی شریف میں آرام فرما ہیں۔ آپ کے شہزادے حضرت جلال الدین شیر سوار علیہ رحمت و رضوان کی شان ہے، آپ گلسرم شہر میں آرام فرما ہیں۔ آپ کے بہن کے لڑکے ہیں حضرت سید شاہ اسد اللہ حسنی حسینی قادری علیہ رحمت و رضوان جو حضرت جلال الدین شیر سوار علیہ رحمت و رضوان کے گود لیے ہوئے پالکڑے بیٹے ہیں جسے متبنہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی بہن حضرت فاطمہ بزرگ علیہ بی بی چاند بزرگ کے نام سے جنہیں جانا جاتا ہے، آپ حضرت سید شاہ فتح اللہ قادری علیہ رحمت و رضوان کے نکاح میں دیے گئے، اور آپ بغداد شریف سے تشریف لانے والے کوہ گرگنڈا میں آرام فرمانے والے عظیم القدر بزرگ ہیں۔ بہرحال حضرت سید شاہ اسد اللہ بزرگ قادری علیہ رحمت و رضوان کی ایک عظیم کرامت ہے کہ آپ کو بچپن میں ہی آپ کے مامو جان نے گود لے لیا تھا۔ ماں کے دودھ بھی میسر نہیں تھا، آج کے جیسا باٹل نپل نہیں تھا کہ پانی دودھ ملا کر کے پلا دیا جائے، یا تو کسی دائیا کا انتظام کرنا ہوتا جو دودھ پلانے والی ہوتی، یا پھر اس کی ماں ہی کو اسے دودھ پلانا ہوتا، مگر وہاں پر معاملہ کچھ ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کی شان کچھ الگ ہوتی ہے، جسے پروان جس کے پرورش ولایت کے نور و برکت سے کی جانے خدا کو منظور ہوتی ہے، اس کی ایک الگ شان ہوتی ہے۔ حضرت اسد اللہ بزرگ علیہ رحمت و رضوان کے مامو جان جب بھی چاہتے ان کو بھوک لگتی تو اپنی انگشت شہادت ان کے منہ میں دے دیتے تو دودھ جاری ہو جایا کرتا تھا۔ اس دودھ کو پی کر کے بڑے ہوئے۔ آپ کے نانا کریم سے بھی یہ کرامت آپ کے حق میں مروی ہے۔ بہرحال سب سے زیادہ جو دودھ آپ نے پیا اپنے مامو جان حضرت جلال الدین شیر سوار علیہ رحمت و رضوان، آپ کا لقب ہی شیر سوار ہے، آپ ہمیشہ سے شیر پر ہی سواری فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ شیر پر ہی سواری کیا کرتے تھے۔ آپ کہیں بھی جاتے تو شیر پر ہی سواری فرما کر کے جایا کرتے تھے۔ آپ گلسرم سے رائچور حضرت شمس عالم حسینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، ان سے اکتساب علم اور اکتساب فیض فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے پاس بھی جب آتے تھے تو وہ شیر پر سوار ہو کر کے وہاں پر تشریف لایا کرتے تھے۔ شیروں پر سواری کرنے والی ہستی اولیاء کی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہوتی ہے، جو سرکس کا شیر نہیں ہے کہ سرکس کے جو نگران ہوتا ہے، منتظم ہوتا ہے، جو ٹرین کرنے والا ٹرینر ہوتا ہے، اس کے اشاروں پر ناچے۔ آج تاریخ شاہد ہے کبھی کبھی سرکس کے شیر ٹرینر کو ہی کھا جاتے ہیں، مگر وہ سرکس کے شیروں کا ٹرینر ہوتا ہے تو سرکس کے شیر اسے کھا جاتے ہیں، مگر اللہ کے ولی ویسے نہیں ہوتے ہیں، یہ پورے مخلوق کے لیے رحمت والے ہوتے ہیں، تمام لوگوں کو ٹرین کرنے والے ہوتے ہیں، ہدایت دینے والے ہوتے ہیں، رحمت کے دروازے پر بلانے والے ہوتے ہیں۔ ان کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند و بالا فرمایا ہے۔ آپ ہمیشہ شیر پر سواری فرمایا کرتے تھے۔ بچپن سے آپ نے اپنے بہن کے بیٹے کو لے کر گود لیا تھا، پالا تھا، ان کی تربیت فرما رہے تھے۔ ابھی آپ کم سنی کے عالم میں ہیں، 6-7 سال کی عمر ہوئی ہے آپ کہ ایک مرتبہ اپنے مامو جان کو شیر پر سوار ہو کر کے جاتے ہوئے دیکھا اور کہا مامو جان مجھے بھی شیر پر سوار ہونا ہے۔ تو حضرت کی نگاہ فیض اور نگاہ بصیرت دیکھ رہی تھی، جان رہی تھی کہ بھی یہ وقت کا قطب عالم ہونے والا بچہ ہے، یہ وقت کا لوگوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ بنائے جانے والا بچہ ہے۔ وہ جانتے تھے تربیت کا اولیاء کا الگ انداز ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہاں پر ایسے نہیں کہ میرے دینے سے تم کو شیر پر بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ یہ میدان وہ ہوتا ہے کہ خود جاؤ اپنی سواری تلاش کر کے لے کر کے آ جاؤ، یعنی کہ اقبال کے
شعر کی غمازی اسی واقعے کی طرف ہم کہہ سکتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ یعنی اپنے آپ کو اس قدر بناؤ کہ خدا کی رحمت تمہارے ساتھ ہو جائے، تمہیں کسی سے مانگ کر کے لینے کی ضرورت نہ پڑے، تم حکم دو تو تمہاری قدم بوسی کو جانور حاضر ہو جائے، یا وہ شیر بھی تمہاری قدم بوسی کو حاضر ہو جائے۔ آپ نے مامو جان کی زبان سے سنا تو اسی وقت پر آپ جنگل میں تشریف لے گئے، کافی وقت گزر گیا، شام ہونے کو آئی، آپ واپس نہیں آ رہے ہیں۔ مریدین حیران ہیں کہ حضرت اتنی توجہ کرتے ہیں، اپنے خواہرزادے پر بھانجے پر مہربانی کرتے ہیں، بہت زیادہ کرم فرماتے ہیں، بہت زیادہ نظر کرتے ہیں، تربیت کی طرف توجہ کرتے ہیں، اتنی دیر ہو گئی ہے نہیں آئی ہے۔ دبے دبے الفاظ میں، دبے دبے انداز میں بارگاہ کے جو مؤدب لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ایک نے عرض کیا حضور شہزادے ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں صبر کرو آ جائیں گے، صبر کرو آ جائیں گے۔ پھر ایک روایت میں ایک بات ملتی ہے کہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھایا نہیں جاتا ہے، اسے تیرنا ماں کی کوکھ سے عطا کر دیا جاتا ہے۔ جب ہم بریلی کے تاجدار سے پوچھتے ہیں تو فرماتے ہیں جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم شامل ہے یا غوث، تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ فرماتے ہیں جو غوث اعظم کے گھر کا طفل ہوتا ہے وہ کیسا شہزادہ ہوتا ہے، کیسا شہسوار ہوتا ہے۔ جب آپ جنگل میں جب شام کے وقت آپ واپس تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے کرم سے دیکھنے والوں نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ غوث اعظم کا یہ شہزادہ شیر پر سواری کرتا ہوا تشریف لاتا ہے۔ جب وہ قریب پہنچ گئے لوگوں نے پوچھا شہزادے کیا بات ہے اتنی تاخیر ہو گئی؟ آپ کہتے ہیں کہ جنگل میں بہت سارے شیر آ گئے تھے، ہر ایک میری سواری کے لیے متمنی تھا، ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ مجھے سواری مل جائے، مجھے سواری مل جائے، کہ میں اس پر سوار ہو جاؤں، میں اس پر سوار ہو جاؤں۔ مجھے ان میں پسند کرنے میں دیر ہو گئی تو آخر کار یہ پسند آ گیا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث۔ حضرت سید شاہ اسد اللہ بزرگ قادری علیہ رحمت و رضوان وہیں پر آپ آرام فرما ہیں، آپ کے شہزادے حضرت سید شاہ جلال الدین ولی اللہ قادری علیہ رحمت و رضوان بھی وہیں پر آرام فرما ہے۔ آپ کے شہزادے حضرت اسد اللہ ثانی بانی اسلام کرنول شریف میں آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ کے شہزادوں میں سے حضرت قطب بیگن پلی حضرت سید شاہ جمال الدین قادری علیہ رحمت و رضوان بیگن پلی کو رونق بخشے ہوئے ہیں، اور آپ کی بھی کرامتیں ایسی ہیں کہ ہزاروں مرتبہ نگاہوں سے لوگوں نے دیکھا، بلکہ میں نے خود ایک خاتون سے سنا میرے بچپن میں کہ ان کی عمر اس وقت پر 120 سال تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت قطب بیگن پلی حضرت سید شاہ جمال الدین بادشاہ قادری علیہ رحمت و رضوان کو شیر بنتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ کے ولیوں کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند فرمایا ہے۔ جو مقام قطبیت ہوتا ہے وہ ایسے ہی سب کو مل جانے والا تمہارے ہمارے بولنے سے مقام قطبیت نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہر عالم مجدد نہیں ہو سکتا ہے، کوئی ایک ہی ہوتا ہے، کوئی خاص ہی ہوتا ہے، کوئی خاص گروہ، کوئی خاص جماعت، کوئی خاص فرد ہوتا ہے جس پر انعام ربانی کے ساتھ انہیں مقام تجدید و احیاء کے منصب عظیم پر سرفراز کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دین کی حمایت و نصرت کے لیے مقام ولایت اور سلطنت باطنیہ کا جسے سرور و رہبر بنایا جانا ہوتا ہے وہ انتخاب ربانی ہوتا ہے، وہ انتخاب غوث سمدانی ہوتا ہے، وہ غوث اعظم کی نگاہ کرم سے بنایا جاتا ہے۔ تفریح الخاطر میں واقعہ ہے کہ غوث ایک روایت آتی ہے، بیان ہوتا ہے کہ جب بھی کسی ولی کو مقام ولایت سے سرفراز کیا جانا ہوتا ہے اسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ سرکار مدینہ فرماتے ہیں اسے خذوہ الی ولدی عبد القادر جیلانی، میرے شہزادے عبد القادر جیلانی کے پاس اسے لے کر کے چلے جاؤ، اگر وہ اسے ولایت کے اس منصب کے لائق جانے تو انہیں وہ منصب عطا کر دیا جائے گا۔ جب غوث اعظم کی بارگاہ میں لایا جاتا ہے تو ان کا امتحان لیا جاتا ہے، اگر وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ تحریر لکھتے ہیں، مہر لگا کر کے پیش فرما دیتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں عرض فرما دیتے ہیں یا رسول اللہ، اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اے جد کریم، آپ کے حکم کے
کے مطابق میں نے اسے جانچا جانا پرکھا دیکھا مگر اس کو لائق پایا، آپ کرم فرما دیں۔ جب ادھر سے ان کی کامیابی کا رزلٹ مل جاتا ہے ادھر پھر سرکار فرما دے خذوہ الی ولدی عبد القادر، انہیں پھر میرے شہزادے کے پاس لے جاؤ، وہ انہیں منصب ولایت عطا فرما دیں گے۔ ولایت کے بلند پرواز حیران ہے بلندی پر، سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے رفعت غوث اعظم کی۔ فرماتے ہیں غوث اعظم انا فی حضرت تقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذوالجلالی، میں قرب خاص میں وہاں ہوں جہاں کسی ولی کا گزر نہیں ہے۔ رجالی بے حواجرہم صیام وفی ظلم اللیالی کاللیالی، میرے جو غلام ہوتے ہیں، میرے جو خدام ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے اندھیری رات میں چمکتے ستارے ہوا کرتے ہیں۔ جماعت ابدال پر نقبا نجبا، اس پر افراد اوتاد اقطاب کی جماعت ہوتی ہے۔ جو فرد کے متعلق جو جماعت افراد سے ہوتے ہیں، الملفوظ میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان اور دیگر اکابرین کے اقوال مبارکہ سے مزین و مدلل کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت امام محی الدین ابن عربی اور اسی طریقے سے امام یافعی اور اسی طریقے سے حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمت و رضوان کے اقوال مبارکہ سے ان چیزوں کو مدلل کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ جو فرد ہوتا ہے، جو وقت کا ولی ایسا ہوتا ہے، اب وہ کسی کا تابع نہیں ہوتا ہے، سیدھے ڈائریکٹ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ سارے افراد جو اولیاء ہیں، ان کو بھی غوث اعظم کی بارگاہ میں رجوع لائے بغیر چارہ نہیں ہے، انہیں بھی وہاں حاضری دینا ہے، انہیں بھی وہاں اکتساب کرنا ہے، ان کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ اسی کو کہتے تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ سگ یعنی کتا، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ یعنی غوث اعظم آپ کے دروازے سے ایسی نسبت ہے، دروازہ تو بہت بڑی بات ہے، دروازے کے نگہبانی کرنے والوں سے بھی ایسی نسبت ہے کہ میری گردن میں بھی آپ کے غلامی کا دور کا ڈورا پڑا ہوا ہے، میں بھی غلام، میرے ساتھ پشتے میرے آنے والی نسلیں آپ کے غلام ہیں۔ یہ اہل اللہ کی شان ہوتی ہے جو اللہ والوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے فضل و کرم سے جو اولیاء کی جماعتیں بنائی گئی ہیں، وہ جماعتوں میں سے ایک درجہ ایک منصب وہ ہوتا ہے جسے علاقے کا ایسا ولی بنایا جاتا ہے کہ اس کے ہی حکم سے اس علاقے میں کوئی دوسرا ولی ولایت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے تو اسے قطب کہا جاتا ہے۔ سارے اولیاء کے لیے جو برکات اسے ملنے ہیں وہ اسی کے قلب سے انہیں ملنے ہوتے ہیں، اور اس کے قلب پر جو وقت کا غوث ہوگا، غوث اعظم جسے کہا جائے گا، اس کے قلب سے اس کے قلب پر وہ انوار ہوتے ہیں۔ اور جب اس میں بھی سرداری کے درجے ہوتے ہیں، اس میں بھی الگ الگ درجہ ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں سید الاقطاب، اسی کو کہتے ہیں قطب الاقطاب جسے کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ولی قطب اقطاب جو ہوتے ہیں وہ غوث اعظم کے تابع ہوتے ہیں، غوث اعظم سے ڈائریکٹ فیض لینے والے، ڈائریکٹ اس کی کرامت اور برکت لینے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے حضرت سید شاہ جمال الدین قادری علیہ رحمت و رضوان کو بھی انہی عظیم جماعت میں اللہ نے منتخب فرمایا۔ ہم نہیں، زمانے کے اس وقت کے تاجدار ولایت جنہیں کہا جاتا ہے، عظمت ولایت کے چرچے جن کے مانے جاتے ہیں، سارے اس زمانے کے لوگوں نے آپ کے قطبیت کو مانا ہے اور آپ کے قطبیت کا اقرار کیا ہے۔ اور آپ کے آباء و اجداد میں بات تو یہ ہوتی ہے کہ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن مجید میں ایک ذکر ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ آپ ایک جگہ تشریف لے جاتے ہیں، ایک گاؤں میں، گاؤں والے آپ کو کھانا بھی نہیں کھلاتے، پانی بھی نہیں پلاتے، کچھ بھی آپ کے ساتھ بھلا نہیں کرتے، مگر وہاں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار ہوتی ہے جو 2 یتیم بچوں کی ہوتی ہے، تو اس دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں، آپ اس کی حفاظت کر دیتے ہیں۔ معاملہ کیا ہوتا ہے، 7ویں پشت میں، ان بچوں کے 7ویں پشت میں اوپر ایک اللہ کا نیک بندہ گزرا تھا، ایک اللہ کا نیک بندہ گزرا تھا، تو اس ایک نیک بندے کی برکت سے اس دیوار کے نیچے ان یتیم بچوں کے باپ نے خزانہ دولت چھپا کے رکھا تھا جو ان کے لیے تھی، وہ ضائع نہ ہو جائے، اس کی حفاظت خدا کے حکم سے حضرت خضر علیہ السلام نے فرما دیا۔ 7 پشتوں میں ایک اللہ کا نیک بندہ ہے تو 7 پشتوں تک اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔
تو یہاں پر تو اللہ کے فضل و کرم ایسا ہے تحدیث نعمت کے لیے کہ ہر پشت میں اللہ نے ایسا ولی بنایا کہ ہزاروں کو ولی بنانے والا خدا نے عطا فرمایا۔ ولایت کے ایسے سیرابی چشموں سے اس بارگاہ سے خدا نے فرمائی کہ زمانہ اس کو جانتا ہے، زمانہ اس کو مانتا ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ غرور و تکبر کے نشے میں چور ہو کر کے جو کچھ علم کے دعوے دار اپنے آپ کو بنا کر کے اس بارگاہ پر جسارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے انجام کو آج بھی پہنچیں گے، قیامت میں بھی پہنچیں گے۔ اور غوث اعظم کی بارگاہ کی بات ہے، جب وہ اپنے مرید کو کوئی کچھ تکلیف دینا چاہتا ہے تو فرماتے ہیں میں کھلی تلوار لے کر کے ہوں۔ تو پھر ان کے شہزادوں کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو کیا حال ہوگا؟ ہم کچھ نہیں، وہ جانیں گے، ان کے شان ہے کہ وہ جیسا فیصلہ فرمانا چاہیں وہ جانیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس بارگاہ سے وابستہ فرمایا ہے اس بارگاہ کو عظمت والی بارگاہ خدا نے بنایا ہے، شان والی بارگاہ خدا نے بنایا ہے۔ یہ تسلسل، یہ کنیکشن ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کا ہے، اس میں کوئی اور بھی اس میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سلسلے کو سلسلۃ الذہب بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پروردگار جو ہم نے حق و صحیح کہا گیا اسے ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے۔ پروردگار ہم نے جو کچھ تیرے محبوب بندوں کا ذکر کیا مولا، اس میں جو ہماری وجہ سے کمی رہی، ہماری سبقت لسانی یا ہماری کم فہمی، کم عقلی سے جو غلطی ہوئی، جو کوتاہی ہوئی مولا اسے معاف فرما۔ جو حق و صحیح و شان کے لائق بیان کیا گیا مولا اسے ہمارے سینوں میں محفوظ فرما۔ پروردگار تیرے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ پروردگار ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما، اہل اللہ کی بارگاہ سے وابستگی عطا فرما۔ پروردگار ان کے دامن کرم سے جڑے رہنے دنیا و آخرت میں ہمارا مقدر فرما، ہمارا انہی کے ساتھ میں ہمارا حشر فرما۔ جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے مولا انہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جو قرض دار ہے انہیں بارے قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ پروردگار تیرے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کی سرخروئی عطا فرما۔ جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے مولا مسلمانوں پر، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ مولا جو علماء، جو عام لوگ دین کی حفاظت کے لیے کوشاں ہیں مولا، وہ خدمتیں کر رہے ہیں مولا، ان کی خدمات کو، کوششوں کو قبول فرما، انہیں حوصلہ و ہمت و طاقت عطا فرما۔ پروردگار ظالموں کو نیست و نابود فرما، ظالم بادشاہوں سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، مظلوم بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں کے اسباب و سہارے و نگہبان مہیا فرما۔ پروردگار ہمیں دنیا و آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ جن کے گھروں میں جس قدر بھی جیسی بھی پریشانی ہے، بے برکتی کی، رزق کی پریشانی یا جیسی بھی پریشانی ہے مولا، ہر پریشانی سے انہیں نجات عطا فرما، ہر پریشانی سے انہیں حفاظت عطا فرما، ہر رحمت، ہر برکت سے ہم تمام کو مالا مال فرما۔ جن کے بھی گھر میں جوان بیٹے بیٹیاں، بھائی بہن غیر شادی شدہ ہیں، ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرما، ان کا بہتر و تابندہ مستقبل فرما۔ تمام مومنین مومنات کے رشتے ازواج میں محبت، مودت، شفقت، رحمت عنایت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الفاتحہ۔ قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ کھڑے جائیے صلاۃ